الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ کچھ غور کرنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اگر بلند ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پست بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بلند بھی ہو سکتا ہے یا پست بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درمیانی درجہ بھی ہوگا، اور ہاں اس کا درمیانی درجہ بھی ہے اور اس کی پستی بھی ہے، اسی لیے تو اخلاقی پستی ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے جو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاق کیا ہے؟ اگر ہمیں اخلاق سمجھ آ گیا تو اس کے بعد ہمیں اخلاقی پستی یا اخلاقی بلندی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی ہے جو ان میوٹ کر کے بتانا چاہے کہ اخلاق کیا ہے؟ اس موضوع پہ ہماری بات ہوئی ہے، رائٹ؟ السلام علیکم۔ جو ہمارے روز کے معاملات ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز ہوتی ہیں یا جو بات کرنے کا طریقہ ہے، اس میں ایوری تھنگ آ جاتی ہے، آئی گیس ایک آدمی کی پرسنالٹی آل اوور۔ آل اوور۔ تو یہ اکیلے تو یہ ایک یعنی ایک کمرے میں یا ایک جنگل میں اکیلا بندہ بھی رہتا ہے تو اس کی زندگی بھی اخلاق میں ہی شامل ہوگی؟ میرا خیال ہے۔ جی، اس کے علاوہ کوئی اور بیان کرے گا؟ وی نیڈ ایوری باڈی آن دا مائک۔ حسن آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اخلاق میں سر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ سر آپ نے بتایا کہ بزنس ڈیل کس طرح کرتے ہیں، ہم ایمانداری سے کام کس طرح سے لیتے ہیں، اور سر اس میں اس طرح کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اخلاقیات میں۔ یعنی ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ، اکیلے بندے کا اخلاق تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا، تو ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ جو اخلاق ہیں، معاملات ہیں، الف سے لے کے یا تک اے ٹو زی، وہ تمام معاملات کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ وہ خواہ وہ لین دین ہو، بول چال ہو، ٹھیک ہے، یا وہ رشتہ ناتا ہو، محبت پیار ہو، صلہ رحمی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اخلاقی کیٹیگری میں۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اخلاقی پستی کیا چیز ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ اخلاقی پستی کیا چیز ہے یا اخلاق کیا ہے؟ اوکے، اخلاقی پستی کچھ یاد ہے کسی کو؟ آئی تھنک اخلاقی پستی یہ کہ جو ایک ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے پیغمبر نے ایکچولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے، اگر ہم اس سے کافی حد تک نیچے گر جاتے ہیں، اس اسٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترتے، بہت ہائی اسٹینڈرڈ کی بات نہیں کر رہی میں، ریگولر اسٹینڈرڈ اس پہ پورے نہیں اتر رہے، اس کے نیچے ہیں کافی، تو آئی تھنک اس کو آپ اخلاقی پستی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے آسان طریقے سے کیسے سمجھائیں گے؟ جی اس کو آسان طریقے سے کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی مثال دینا، مثال کیا؟ آسان طریقے سے میں اس طرح سمجھاؤں گی کہ اگر ہمارے ایک انسان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ بہت نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ہارش ہو جاتے ہیں تو آئی گیس اس وقت پھر ہماری اخلاق میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔
ٹھیک ہے. اصلا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی سر، آپ نے نا اخلاق کے بارے میں پوچھا ہے نا، تو بات تو ان کی ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اخلاق کے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں وہی اخلاقی بلندی ہے. لیکن آپ نے جو آسان کر کے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اگر میں لوگوں سے ایسا معاملہ کروں جو میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں تو یہ اخلاق ہے، ماشاء اللہ. اور اگر میں لوگوں سے ایسا معاملہ کروں جو میں اپنے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یا اس سے بھی اچھا معاملہ کروں تو یہ اخلاق کی بلندی ہے. لیکن جو میں اپنے بارے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کریں، لیکن جب میں دوسروں کو ڈیل کروں تو میں اس سے کم معاملہ کروں لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ کم اخلاق کا مظاہرہ کروں، تو یہ اخلاقی پستی میں آئے گا. ماشاء اللہ. ہاں تو یہ اصل میں آپ نے جو بات کی ہے، جو رابعہ نے بات کی ہے، اس کے بالکل پریٹی کلوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ تم اپنے مسلمان کے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اسٹینڈرڈ بن گیا. تو پسند کرنا سے مراد کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر جو ایک میکنزم، ایک سینس آف جسٹس وی ہیو بین گیون لائک فرام دا برتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پیمانے ہیں جو ہمارے اندر، جو ایسی صلاحیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بچپن سے ہمیں عنایت کی ہیں. ایک ہے سینس آف جسٹس اور ایک ہے سینس آف ایمپتھی. اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال میں نہ لایا جائے اور بچے کی ان 2 صلاحیتوں کو اجاگر نہ کیا جائے اور ان کو مردہ کر دیا جائے تو بچے کی شخصیت مر جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے. تو پھر اخلاقی پستی، اخلاق، یہ احساسات، یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی ایسے انسان کو جس کی بچپن سے ہی یہ چیزیں مردہ کر دی جائیں. تو اخلاقی پستی ماشاءاللہ مجھے لگ رہا تھا کہ I didn't get to explain or didn't get to discuss in detail, but alhamdulillah I'm very hopeful and I'm very positive کہ مجھے جو ڈاؤٹ تھا وہ غلط تھا کہ میں نے بیان نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر ہوا کہ مجھے اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے اگلے سٹیپ پہ جانا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اب ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اخلاق یہ ہے کہ ایک بندے کے، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ A to Z تمام معاملات اگر تو برابری کے لیول پر ہیں تو اخلاق ہے، اگر تو برابری کے لیول پر ہیں تو اخلاق ہے. اگر وہ برابری کے لیول سے نیچے ہیں تو وہ کیا ہے؟ پستی ہے. اگر وہ برابری کے لیول سے اوپر ہیں تو بلندی ہے. کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں مثال دینا چاہتا ہوں. اچھا، مثال کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے ایک ریسٹورنٹ پہ جاؤں، مثال کے طور ایک ریسٹورنٹ پہ جاؤں اور پوری قیمت ادا کروں تو مجھے بہترین نفیس حلال کھانا میسر میں آئے، مجھے کھانا ملے. ٹھیک ہے، اور اگر مجھے کھانا مل جائے پیسے کا ویسے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. اگر میرے معیار سے اوپر بات ہو جائے تو یہ تو کمال ہے، اور اگر میرے اس معیار سے نیچے ہو تو میں کمپلین کروں گا. ٹھیک ہے، تو تبھی میں کہوں گا کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا جو معیار تھا، جس قدر میں نے پیسے پے کیے، مجھے اسے ویسی سروس نہیں ملی ہے، تو میں اسی لیول پہ، اسی درجے پہ معیار سیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسے ہی جب میں یہ ایز اے ریسٹورنٹ آنر، جب میں ریسٹورنٹ آنر بن جاؤں لیکن جب میں کھانا سرو کرنے پہ آؤں تو میں حرام کے گوشت کو استعمال کروں، ٹھیک ہے، یا کوالٹی جو ہے نا وہ میری اچھی نہ ہو یا میری سروس اچھی نہ ہو. لیکن جب میں کسٹمر بن کے جاؤں تو میری ڈیمانڈ بہت ہائی ہو، لیکن جب میں سروس دینے والا ہوں تو میرا کوئی معیار ہی نہ ہو، تو یہ اخلاقی پستی بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے ہی میں ایز اے سٹیزن میں چاہتا ہوں کہ میرے حقوق کی حفاظت ہو، لیکن جب میں ان حقوق کا رکھوالا بن جاؤں، پولیس مین بن جاؤں یا وکیل بن جاؤں یا جج بن جاؤں یا حکمران بن جاؤں، تو میں ان تمام اخلاقی روایات کو بھول جاؤں یا ان تمام انسانی حقوق کے جو میرے پاس جو نعرے تھے وہ سب بھول جاؤں. میں وہ تمام حدیں کراس کر جاؤں، رشوت کی، ظلم کی، زیادتی کی. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاق کی پستی. ایز اے استاد میں تو چاہوں کہ میرے بچوں کو عمدہ تعلیم ملے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے ٹیچر بنا دیا جائے یا میں ٹیچر بن جاؤں تو میں موبائل منہ پہ لگا کے بیٹھا رہوں، ٹھیک ہے، یا مجھے پرواہ ہی نہ ہو کہ بچے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نا یہ ایک ٹیچر سے بات ذہن میں آئی ہے، اٹس ریئلی سیڈ
میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بات پہ بہت توجہ دینی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور ارد گرد کے ماحول میں بھی. میں پاکستان میں تھا تو اتفاقاً ہمیں ایک پروگرام کی انویٹیشن کے لیے مجھے دوستوں کے گھر میں جانا پڑا. تو میں دروازے پہ تھا تو انہوں نے لڑکا بھیج دیا تاکہ جب تک میں باہر کھڑا ہوں, میری سسٹر والدہ اندر گئی تھی دعوت کے لیے, تو فیمیل پروگرام تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بیٹا میرے پاس کھڑا ہو, ہم باتیں وغیرہ کر لیں. تو ہم نے باتیں وغیرہ شروع کر لی. میں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بیٹا آپ کون سی کلاس میں ہو؟ کہنے لگا میں 7ویں کلاس میں ہو چکا ہوں. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے آپ کو صحابہ کرام کی تاریخ کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا؟ کہنے لگا جی مجھے پتہ ہے. میں نے کہا آپ کو کتنے صحابہ کا نام یاد ہے؟ کہنے لگا 3 یا 4. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے کسی ایک یا 2 صحابی کے نام, اور آپ کون سے صحابی کی طرح بننا چاہیں گے؟ تو میں نے جب اس نے نام پوچھا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے منہ سے یہ لفظ کہاں سے آیا کہ اس نے بولا, پہلا نام جو اس نے ایک صحابی کا نام بولا وہ تھا اسرائیل. میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ یہ اسرائیل کہاں سے آ گیا. یعنی میں تجھ سے صحابیوں کا نام پوچھ رہا ہوں اور تو گورنمنٹ کے اسکول کا طالب علم ہے اور تو 7ویں کلاس میں ہو چکا ہے. یہ سارے سوال میرے ذہن میں آنے شروع ہوئے, اور میں نے تجھ سے پوچھا ہے صحابی کا نام اور تو مجھے اسرائیل بول رہا ہے. ویئر دس ورڈ کیم فرام؟ اچھا, اب میں نے اس سے پوچھا کہ چلو یہ اسرائیل ایک ملک ہے بیٹا, یہ صحابی کا نام نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں صحابی کسے بولتے ہیں؟ کہنے لگا کہ نہیں. میں نے کہا بیٹا اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو آپ کیسے صحابی بنو گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صحابی کتنی پاورفل پرسنالٹی ہوتی ہے, صحابی کون ہوتا ہے, آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ کہنے لگا نہیں. تو میں حیران تھا کیونکہ میں جو ٹیچر تھے اسکول کے اندر میں ان کو جانتا تھا, اینڈ آئی واز لائک شاک. وہ کیا کرتے ہوں گے, what they do in the class, like the whole year. انہوں نے 6 سال اس نے پورا اسکول کے اندر گزارا ہے اور اس بچے کو یہی نہیں پتا کہ صحابی کسے بولتے ہیں. That's really sad. اب صحابی بننا تو درکنار, وہ کیسے بنے گا صحابی جب اسے پتہ ہی نہیں. یہاں پہ نا ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ اسی کے حساب سے کہ ایک بچہ ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ مائیکل جارڈن کے بارے میں دیکھتا ہے, اس کی گیم کو, سپورٹس کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو دلچسپی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ یہاں تک انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے کہ مائیکل جارڈن اب کس شہر میں ہے, مثال کے طور پہ. مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ یا مردہ ہے. اوکے, اگر وہ زندہ ہے تو وہ کس شہر میں ہے, کون سے اس نے جوتے پہنے, کون سے جوتے اس نے بیچے, اس کے جو سائن کیا ہوا شوز وہ کتنے کا بکا, یا اس کی شرٹ کتنے کی بکی, اور وہ کتنی ورتھ رکھتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, کون سے جو ہے نا وہ کنٹریز اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے ملک کے لیے کھیلیں, بلا بلا. یعنی there will be huge list of the information about a single player. ایک کھلاڑی کی بارے میں اتنی معلومات وہ اکٹھی کر چکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ امپریس ہو چکا ہے. کیوں؟ he was watching him for a long time. اتنی بار دیکھنے کی وجہ سے, اتنی بار اس کے بارے میں سننے کی وجہ سے اب اس قدر اس سے متاثر ہو چکا ہے کہ he wanna play like him, he wanna walk like him, he wanna act like him. وہ اس طرح سے تمام وہ حرکتیں کرنا چاہتا ہے جیسے مائیکل جارڈن کرتا ہے. کیوں؟ he's impressed from him. سبب کیا ہے؟ اس کی دلچسپی. کیوں؟ دلچسپی کی وجہ سے اس نے جو اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کسی کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا ہمارے پاس, ہم اتنا ہی اس کی لائف میں سے اچھائی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اگر مجھے ایک محمد علی باکسر ہے مثال کے طور پہ, میں نے اس کے بارے میں اس کی ایک ویڈیو دیکھی مثال کے طور پہ, ہی از پلئنگ ریئلی گڈ, پریٹی فاسٹ, بڑے اچھے طریقے سے موو کرتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے پنچ پھینکتا ہے, سب کچھ. تو میں نے اس کے بارے میں اس ویڈیو کو لے کے اور ریسرچ کی اور دیکھنا شروع کیا, کرتے ناؤ آئی وانٹ ٹو ڈو دا باکسنگ. میں نے باکسنگ شروع کر دی. یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ میں اس کی ایک ایسی موو سے امپریس ہوا جس نے مجھے دلچسپی میں ڈال دیا. میں نے اس کے بارے میں اتنا سیکھا, ناؤ آئی وانٹ ٹو کال مائی سیلف محمد علی. یہی ایک دلچسپی ہے اگر ہم بلڈ کر سکیں اپنے بچوں میں صحابہ کرام کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جب ان کے اندر اتنی معلومات ان کو میسر آئے, اتنی دلچسپی ان کے اندر بلڈ ہو جائے, تو ان کو ابو بکر بننا مشکل نہیں رہے گا, عمر بننا مشکل نہیں رہے گا, عثمان بننا مشکل نہیں رہے گا, بلکہ that will be their dream to be like them.
یہ ان کی زندگی کا مقصد بن جائے گا کہ وہ عمر مریں یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرح شہید ہوں، ٹھیک ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہید ہوں، یا حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح شہید ہوں. کب؟ جب ان کے بارے میں ہم ان کو فیسینیشن دے، ہم ان کو اتنی دلچسپ معلومات فراہم کریں کہ ان کو دنیا کی ساری کہانیاں، سارے کریکٹرز بیکار لگیں. لیکن ہم اس میں فیل ہو چکے ہیں، تو ہمارے بچوں کی دلچسپی بھی نہیں رہی. اچھا، اب چونکہ واپس آتے ہیں، اب چونکہ میں خود ٹیچر ہونے کے ناطے میں نہیں، میرے پاس میرا دل نہیں کرتا پڑھانے کو، لیکن میری یہ کمپلین ہے کہ میرے بچے گورنمنٹ اسکول کے اندر جو ہے نا ان کو توجہ نہیں دی جاتی. تو یہ جو میرا اپنا رویہ استاد ہونے کے ناطے سے یہ اخلاقی پستی کا رویہ ہے. ٹھیک ہے، بلندی کیا ہوگی؟ اخلاق یہ ہوگا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری ادا کروں، یعنی پوری ادا کروں. I don't go beyond, I don't go less. تو یہ ہے اخلاق. بلندی کیا ہوگی کہ میں over the time like اسکول کا اگر پیریڈ میرے پاس 6 پیریڈ ہیں، 2 پیریڈ خالی ہیں، تو میں 2 پیریڈ میں بھی کچھ نہ کچھ بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. میں نئی ٹیکنیکس تلاش کروں، زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کروں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کروں، بہتر طریقے تلاش کروں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قدر پمپ کر دوں ود انفارمیشن، ود نالج، کہ وہ میرے پیریڈ میں علم کے ساتھ سیر ہو کے نکلیں. ایسے جیسے ایک بہت جو ہے نا بڑھیا قسم کی دعوت پہ ایک بندہ کھانا کھا کے نکلتا ہے سیر ہو کے، میرے کلاس میں بچے ہیں تو ایسے علم کے ساتھ سیر ہو کے نکلیں. اگر ایسا کروں گا تو یہ بلندی ہو جائے گی. تو یہ تھی چند مثالیں. آئی ہوپ اٹس ویری کلیئر ناؤ. اب ہم جاتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ. یہاں تک کوئی سوال؟ اخلاقی پستی، اخلاقی بلندی، کوئی سوال؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب اب دیکھیں ہم لوگ I'm sure کہ ہم لوگ سارے جو سن رہے ہیں بہت کوئی اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں. جتنا مطلب ہمارا ایز اے مسلمان، ایز اے مومن ہونا چاہیے. تو اب جب کہ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں تو ایسے موقع پہ ہمیں کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے اور اس کا جواب آخر میں آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں. وجوہات پہ آئیں گے، وجوہات پہ آنے کے بعد ہم سولوشن پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، جی اوکے. یہ کوشچن از ریلی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ہاں. تو اشارہ میں کرتا جاؤں. اب سب سے پہلے جتنی ہمارے پاس علم جو ہے، علم، صحیح علم ایمان کی بنیاد بھی ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب بھی ہے. علم کی کمزوری ایمان کو صرف نہ کہ کمزور کرتا ہے بلکہ ایمان سے دور بھی کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ نماز ہے. اگر مجھے نماز کے صحیح اوقات، صحیح طریقہ، صحیح جو ہے نا ارکان، صحیح شرائط کا پتہ ہو اور صحیح دلائل کے ساتھ پتہ ہو، میری نماز کیسی ہوگی؟ اور اگر اسی نماز کے بارے میں میری انفارمیشن بہت کم ہو، مجھے وضو کا طریقہ نہ آتا ہو، مجھے ارکان کے بارے میں شک شبہ ہو، مجھے دعائیں نہ یاد ہوں، میری دلچسپی نماز کے ساتھ کیسی ہوگی؟ میں نے آپ کو جواب دے بھی دیا ہے اور جواب نہیں بھی دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی سوال اخلاقی پستی، اخلاق کے بارے میں بیفور وی گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ؟ سب کو کلیئر ہو چکا ہے؟ آئی ہیو ٹو آسک ایوری باڈی. انیلا، عامر، حسن؟ جی سر. الحمدللہ. اب ہم چلتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ. اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ وجوہات. اخلاقی پستی کی وجوہات. اللہ اکبر. میں ایک مثال دوں گا، مثال سے سمجھ آئے گی بات. ایک بادشاہ ہے، وہ گھر میں آتا ہے. وہ بادشاہ ظاہر ہے وہ حاکم ہے، حاکم وقت ہے. اب حاکم وقت بندہ ایسے نہیں بن جاتا، یاد رکھ لینا. حاکم وقت بننے کے لیے بہت ساری شرائط ضروری ہیں. سب سے پہلے دور اندیش ہو. دور اندیش سے مراد کہ وہ بہتر فیصلے کر سکتا ہو، مستقبل کے بارے میں اس کی بہتر کلیئر پلاننگ ہو، ویژن ہو.
وہ مستقبل کے بارے میں بڑا بہتر سمجھتا ہو, صحیح فیصلوں کی صلاحیت رکھتا ہو, نمبر 1. نمبر 2, وہ لائلگ نہ ہو, پنجابی کا ایک ورڈ ہے, یعنی لوگوں کی باتوں میں نہ آتا ہو, ٹھیک ہے, نمبر 2. نمبر 3, مستقل مزاج ہو, مستقل مزاج, دلیر ہو, بہتر انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, تنقید کو سن سکتا ہو, تنقید کو سن سکتا ہو, اپنی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے. یہ پوائنٹ لکھنے والے ہیں کیونکہ مجھ سے یہ دوبارہ دہرائے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ سب بالمشافہ چل رہا ہے. اچھا, بالمشافہ نہیں, ترتیب کے ساتھ جیسے انفارمیشن ذہن میں آ رہی. اچھا, اب اس کے اندر یہ صلاحیتیں تمام موجود ہوں اور وہ ان پہ اس کا پورا کنٹرول بھی ہو. اب ایسا بندہ خواہ وہ عوام میں ہو یا گھر میں ہو, اپنی ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرے گا. اب وہ جب گھر میں آتا ہے تو صبر, دور اندیشی, معاملات کو دیکھنا, باتوں میں نہ آنا, رشتہ داروں کی, ارد گرد کے لوگوں کی, اور گھر کے اندر اس کا جو وقار ہے, گھر کے اندر جو اس کا وقار ہے ایز اے لیڈر ہو, ٹھیک ہے. اب ایسے گھر میں جو بچے پیدا ہوں گے ان کے اندر کون سی خوبیاں ڈیولپ خود بخود ہو جائیں گی؟ سوال ہے. آبویسلی جو والد کے اندر موجود ہیں. سمجھائی؟ اب یہ تھی ایک مثال. اب لیڈر کے بچے کیسے لیڈر بنتے ہیں؟ اس کو انوائرمنٹ بھی دیا جاتا ہے, لیکن جو سب سے پہلی جو سٹیج ہے وہ ہے ماں کی گود. ماں اپنی زندگی سے, پریکٹیکل زندگی سے بچے کو دکھاتی ہے, سکھاتی ہے, حتیٰ کہ خوش ہونا بھی رونا بھی بچہ ماں سے سیکھتا ہے. خوش ہونے کی وجوہات کا پتہ بچے کو ماں سے چلتا ہے, ناراض ہونے کی وجوہات کا پتہ بچے کو ماں سے ملتا ہے, ہنسنے کی وجوہات کا پتہ بچے کو ماں سے ملتا ہے. بچے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ پریشان کہاں ہونا ہے, کہاں خوش ہونا ہے, کہاں رونا ہے. بچے کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ سب سے موسٹ سینسٹیو ایئرز آف ہز ایج وہ اس کے ماں کے ساتھ سٹک ہیں, ماں کے ساتھ جڑے ہوئے. اچھا, یہ تو تھی ایک مثال, ہم رکھ دیا لیڈر کے بچے لیڈر کیسے بنتے ہیں. آپ دوسرے آتے ہیں. بندہ تو ہے باہر, اس کا بہت مقام و مرتبہ ہے, لیکن جب گھر میں آتا ہے تو بھیگی بلی کی طرح ہے. اس کی نہ کوئی بات سنی جاتی ہے, نہ اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے, نہ اس کے کسی فیصلے کو فیصلہ سمجھا جاتا ہے. گھر میں ایک الگ ہی حکومت ہے اور الگ ہی قسم کی حکومت ہے. اب اس گھر کے اندر جو بچے پیدا ہوں گے ان کی سوچ پہ کیا اثر ہوگا, وہ کیا کچھ سیکھ سکیں گے, کیا سیکھیں گے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب ہم ان چیزوں کو بریک ڈاؤن کریں گے. سب سے پہلے, چونکہ سہل بھائی بھی یہ مثال دیتے ہیں نا کہ اگر کسی معاشرے میں ایک بیماری پھیل جائے تو اس بیماری کو اگر تشخیص کر لیا جائے تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا اس بیماری کو روکنے کا؟ آپ نے سنا ہوگا. تو اب ہمارے پاس اس بیماری کا جو خلاقی پستی ہمارے اندر آ چکی ہے, ہمارا ریڈی والا ہو, ہمارا کپڑے دکان والا ہو, ہمارا رکشے والا ہو, ٹیکسی والا ہو, کنڈکٹر ہو, بس والا ہو, استاد ہو, امام ہو, ٹھیک ہے, تنخواہ دینے والا ہو یا کوئی تنخواہ لینے والا ہو, ٹھیک ہے, یہ سبھی لوگوں کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد وکیل ہو, جج ہو, ملزم ہو, مدعی ہو, حاکم ہو, عوام ہو, کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں رہا جس کے اندر نحوست اخلاقی پستی کی نہ پائی جاتی ہو, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء اللہ. لیکن کون سا ایسا طبقہ ہے, میں تو حیران تھا کہ مزدور تک
یعنی چلو ٹھیک ہے، بڑے تو چور ہیں مان لیا، جج 2 نمبر ہے مان لیا، وکیل 2 نمبر ہے مان لیا، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز ہیں مان لیا، کوئی ایسا طبقہ، میں ایک مثال دیتا چلوں، سرکاری ہاسپٹل کی بات ہے، میری والدہ شدید بیمار تھی، ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹر نے عجیب سے ہی ٹیسٹ لکھ کے دیے، ہمیں جو پتا تھا ہم نے وہ ٹیسٹ کروائے اور بیماری بھی وہی نکلی جس کا ہمیں شک تھا۔ اب سرکاری ایمرجنسی ہاسپٹل کے اندر، ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈاکٹر جو بیٹھی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے وہ اس پوزیشن پہ آ چکی تھی۔ اب ہم جب میڈیکل رپورٹ لے کے آئے ہیں، جو ہمیں اندازہ تھا جس بیماری کا، اور جو بیماری واقعی طور پہ ہمیں رپورٹ کے اندر ملی، جو اس نے سجیسٹ کیا تھا وہ تو ضرورت بھی نہیں تھی اور بیماری بھی نہیں تھی۔ تو جب آئے ہیں تو اس نے کیا کیا، وہ رپورٹ کی تصویریں لی ہیں، کسی اور ڈاکٹر کو بھیجی ہیں، اس ڈاکٹر نے وہ رپورٹ لی ہے اور اس کو فون پر بتایا ہے کہ اس کو یہ دوائی لکھ کے دو 7 دن کے لیے، اور میں اس کا واٹس ایپ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے واٹس ایپ سے وہ 7 میڈیسن جو لکھ کے دی تھیں، ٹیبلٹ 7 دن کے لیے، سوری، اس نے وہ ٹیبلٹ پرچی پہ لکھ کے ہمیں دے دی۔ I was looking at her like آپ تکلیف سمجھنا آپ کا کام ہے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں عوام کا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا دوائی لکھ کے دینی اس بیماری کی تشخیص پر، جو کہ تشخیص آپ کے سامنے، اور یہ سرکاری، یعنی کیا بولوں۔ تو جب اے سے لے کے زی تک، الف سے لے کے یا تک کے معاملات خراب ہو جائیں تو ہمیں بہت سخت قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پہ نرمی سے، پہلے بھی ہماری کلاس کے اندر یہی بات ہو رہی تھی، ایک استاد کہنے لگے کہ وہ آیت ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، آپ ان کو پائیں گے زندگی پر بہت زیادہ حریص، آپ ضرور ان کو زندگی پر بہت زیادہ حریص پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس موضوع پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ یہود کی تو بات ہو ہی رہی ہے، لیکن اس سے جو اصل مضمون ہے وہ الگ ہے، جو زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی کے بارے میں جو طلب ہے، جو چاہت ہے، یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں جو محبت ہے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے جب اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کی نا، تو وہ قاری صاحب ہیزیٹنٹ ہو کے کہنے لگے، اچھا اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے، اس سے مراد سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اس سے مراد قربانی ہے، اس سے مراد اپنا آپ دنیا سے الگ کر لینا ہے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لینا ہے۔ بڑی یعنی عجیب سی کیفیت کے ساتھ میں سن رہا تھا، اور میں حیران تھا کہ کہاں کھڑے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اتنی ہیزیٹنٹ طریقے سے اس آیت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک استاد کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لنگوٹ کس لینا چاہیے، مطلب کہ ہمیں تیاری پکڑ لینی چاہیے کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یہ اخلاقی پستی والا جس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب جو وقت آ چکا ہے، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں اور کمر باندھ لیں، کمر کس لیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ہم نے اپنے آئندہ نسل کو کیسے بچانا ہے، ٹھیک ہے، کیسے محفوظ کرنا ہے ان 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 گناہوں سے جو ہم کر رہے ہیں یا ہمیں سامنا ہے۔ میں یہ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج جو بچے ہمارے پاس ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے کل کو جا کے یا تو جج بننا ہے، تو اگر میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ جج سلوک آج کر رہا ہے، تو میں آج ہی اپنے بچوں کو دکھا دوں کہ بیٹا تم نے ایسا جج نہیں بننا۔ اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں کہ ایک دکاندار کیسے ایک عام گاہک کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو میں اپنے بچوں کو دکھاؤں بیٹا یہ دیکھ لو، یہ بے ایمانی کا نتیجہ ہے، کیسے بددعائیں لے رہا ہے یہ انسان، تم نے ایسا نہیں بننا۔ میرے بیٹے نے کل کو پولیس والا بھی بننا ہے، ہمارے بچوں نے کل کو جج بھی بننا ہے، ہمارے بچوں نے کل کو جا کے ڈاکٹر بننا ہے، ہمارے بچوں نے کل کو جا کے ان سٹیجوں پہ کھڑا ہونا ہے جن سے آج ہم سفر کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے لازم ہو چکا ہے کہ ہم ان کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اندر سے مردہ ہیں، اندر سے میں ایسے ایسے جملے بولنے کو دل کرتا ہے، بددعائیں دینے کو دل کرتا ہے، جو کہ اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں۔ کیونکہ اگر آج ایسا قدم نہ لیا گیا تو کل کو ہمارے بچے ہوں گے ان پوزیشنوں پر، اور ان کو بددعائیں مل رہی ہوں گی، اور ان کے طفیل ہم بھی بددعائیں لے رہے ہوں گے۔ وہ جو حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ نکالو۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کون اپنے والدین کو گالی نکالتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے والدین کو گالی نکالتے ہو، جو وہ جواباً آپ کے والدین کو گالی نکالتے ہیں، خلاصہ یہ نکلا کہ تم اپنے ہی والدین کو گالی نکال رہے. ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ ہمارے بچے جب رکشہ ڈرائیور کی شکل میں، ٹیکسی ڈرائیور کی شکل میں، بس ڈرائیور کی شکل میں، وکیل کی شکل میں، جج کی شکل میں، ڈاکٹر کی شکل میں، ٹھیک ہے، سیاستدان کی شکل میں، انجینئر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہیں، جب وہ جا کے عوام سے وہی کچھ کریں گے جو آج ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس سے کوئی اس کا سدباب نہیں کیا، کل کو وہ بھی وہی کچھ کریں گے، اور ان کو ملنے والی بد دعائیں ہمارے نصیب میں ہو جائیں گی مفت میں. اللہ رب العزت ہمیں اس آفت سے آگاہی عطا فرمائے اور بچنے کے بہترین صلاحیتیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بیماری شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے جب بے نماز لوگوں کو اپنے رشتوں میں آنے کی اجازت دے دی. ان کا تو جنازہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو معاملہ ہی اتنا خطرناک ہے. بے نماز وہ تو مشرک ہوتا ہے نا، بے نماز پلید ہوتا ہے. مشرک تو ویسے پلید ہوتا ہے نا، تو بے نماز بھی پلید ہوتا ہے. اب یہ مت سوچئے گا کہ اگر بندہ نماز نہ پڑھتا ہو لیکن ذہن میں رکھتا ہو کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھتا وہ پھر بھی مسلمان ہے. نہیں، ہرگز نہیں. جو بھی یہ کہتا ہے بکواس کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. وہ کافر ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا. I'm pretty serious and I have huge list of evidences to prove the person who does not pray 5 times a day, he is not a believer. He is not a believer. I'm getting angry on this point because I cannot imagine to call someone a Muslim and they don't pray. وہ بندہ مشرک ہے، مشرک سے بھی پلیت ہے، وہ کافر ہے. سوال ہے کیوں؟ مسئلے کو حل ضرور کریں گے، کسی بھی مسئلے کو میں کھلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، انشاءاللہ کلیئر کروں گا. ہم نے پہلے نا ایک پوائنٹ سمجھنا ہے، ایک ہے شرک اور ایک ہے کفر. شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے، عبادت کے اہل سمجھا جائے، اللہ رب العزت کی صفات کو کسی اور کے اندر تلاش کر کے اس کو پوجا جائے، یہ ہے شرک. کفر کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا انکار نہ کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان مگر اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار، یہ ہے کفر. خواہ وہ عملی ہو، خواہ وہ اعتقادی ہو، خواہ وہ دل سے ہو، خواہ وہ عملاً ہو، انکار وہ کفر ہے. مثال کے طور پہ شیطان کو کہا گیا سجدہ کرو، تو اللہ رب العزت کا جب اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، ابا واستکبر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وکانا من الکافرین، یہ تو ہے ہی کافروں میں سے. اگر کافر کا مطلب اللہ رب العزت کی ذات کا انکار ہے تو شیطان تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے. بات اللہ کی ذات کا انکار نہیں، بات ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. تو بے نماز جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدم الصلاۃ فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا، دین کی عمارت کو گرا دیا، نیست و نابود کر دیا. تو اٹس سو سیڈ کہ ہم اس کو کیوں ہینڈل کر رہے ہیں. وائی وی لیٹ دیٹ ہیپن ان فرنٹ آف اس. نماز کو قائم کرنے کا حکم یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں پڑھوں گا. قائم کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں ان کو بھی نماز پہ قائل کروں گا اور سب کو نماز کے لیے اکٹھا کروں گا. نماز میرے ارد گرد مسلمان لوگ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے. میں جو بھی طریقہ اختیار کروں، جو بھی طریقہ، بچے ہو جائیں بے نماز، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، خاوند ہو، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں اور نماز نہ پڑھتے ہوں. یہ میرے اسلام پہ بڑا سوال ہے، میں مسلمان کیسا ہوں. ٹھیک. اب بات چلتی ہے بے نماز انسان کے ساتھ رشتہ کرنا، خواہ وہ بیوی ہو اور عورت ہو یا وہ خاوند ہو. اگر تو ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے اور اس کو آسان سمجھتے ہیں
تو समझ लें कि अगली नस्ल में ऐसे समझ लें कि बीमारी ट्रांसफर हो चुकी है। ये पहला कदम है। बेनमाज बच्ची से, बेनमाज लड़के से अपने बेटे का निकाह करना, ये अखलाकी पस्ती की बुनियाद है। सऊदी अरब में काफ़ी सारे केस हैं और ये फतावे भी मौजूद हैं कि जहाँ पे एक नमाजी औरत ने जाके कोर्ट में खुला दायर किया कि मेरा बंदा बेनमाज है और मैं इस बंदे के साथ बहुत कोशिश के बावजूद इसको कायल नहीं कर सकी, अब मुझे तलाक चाहिए। तो कोर्ट ने उसको बाकायदा तौर पे उसको उसकी तलाक को जायज़ करा दे के उसको तलाक दी और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बेहतर फैसला करेगा और होना भी यही चाहिए। अच्छा, ये था पहला कदम। अब चूंकि हम हैं दुनिया परस्त और हवस परस्त, हवस ये दुनिया की है वो ख्वाब किसी भी चीज की, ठीक है। क्योंकि हम दुनिया परस्त हैं तो हमारी सारी स्ट्रगल इस दुनिया का हुसूल है। तो जो भी उस स्ट्रगल में तेज जा रहा है हम उसको अपना पेशवा मानते हैं, और अगर हमारे बच्चों के रिश्ते की बारी है तो हम उसी रेस में तेज भागने वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। अब अगर ऐसा हो जाए कि दुनियादार वालिदैन थे, उनके बच्चे भी दुनियादार निकले, उन्होंने दुनियादार लोगों के साथ दुनियादार रिश्ते कायम कर दिए, उनकी स्टोरी अलग। बात तब खराब होती है कि वालिदैन हो नेक, नमाजी हो, लेकिन वो ये कहें कि बच्चा तो हाँ ये बच्चा ठीक तो है, नमाजी तो है, नमाज का क्या करना, बच्चे जो है ना घर बार तो है नहीं इसका, क्या करें इसके रिश्ते का। अब वो इस बात पे मजबूर होकर ऐसे रिश्ते को कबूल करें जो बेनमाज हो, पैसा ज्यादा कमाता हो, खा वो हराम की कमाई हो, तो वो कबूल कर लेंगे। ये तो सरासर शदीद बीमारी है। तो असल में क्या होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल, आइंदा नस्लें महफूज होना शुरू हो जाएं अखलाकी पस्ती से, हम उनको बचा लें, तो पहला कदम ये होगा कि हम रिश्ते ही दीनदार लोगों से कायम करें। अच्छा, अब ये था पहला कदम। अगर ऐसा ना हो सका, मिसाल के तौर पर फर्ज किया ऐसा ना हो सका, दुनियादार लड़का है, दुनियादार लड़की है, शादी हो गई है, अगला जो नुकसान होगा, अब चूंकि दुनियादार हैं, लड़कियां लड़के इंटरनेट पे लगे हुए हैं, नाउ दे नो कि इस माई लाइफ इस माई चॉइस, ये मेरी जिंदगी है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। तो बीवी अपनी मर्जी करना चाहती है, खामद अपनी मर्जी करना चाहता है, तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब चूंकि घर के अंदर खावंद की चलती नहीं है, ना चलने दी जाती है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो देखते ये हैं कि वो सीख ही नहीं सकते, बात मनवाना नहीं सीख सकते, लीडरशिप देखते ही नहीं है किसी की, तो लीडरशिप उनके अंदर आती नहीं। फिर बाप 2 नंबर होता है, झूठ बोलता है, करता है, फ्रॉड करता है, बीवी अपनी आप पे छुपाती फिरती होती है मालूमात, ठीक है, अपने किस्म के जो है ना 2 नंबरियां। तो क्या होता है, इनकी जो नस्ल पैदा होगी उनके अंदर सबसे पहली जो बीमारी आएगी वो होगी बुज़दिली। इस मौजू पे साल भाई ने भी काफी बात की है। I want you guys to listen this lecture about parenting जो साल भाई का है। अब क्या होगा, जब इनके घर बच्चे पैदा होंगे तो उनके अंदर सबसे पहली जो बीमारी आएगी वो होगी बुज़दिली। जिस घर के अंदर बाप की हुक्मरानी नहीं है, जिस घर के अंदर बाप की हुक्मरानी नहीं है और बाप को अखलाकियात का पता नहीं है, ठीक है, अब ये नहीं है कि बाप जानवर जैसा हो और उस पर कुरान की आयत फिट करके उससे हुक्मरानी ली जाए, ऐसे बंदे को तो फारग किया जाए, उससे जो है ना जान छुड़ाई जाए। लेकिन बाप के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज वो पाई जानी चाहिए जो एक मुसलमान मर्द के अंदर होनी चाहिए। अब अगर ऐसा मर्द है तो उसका घर के अंदर वकार हो, ठीक है, उसकी लीडरशिप हो, ताकि बच्चे उससे लीडरशिप सीखें, वो तमाम मामला सीखें जो मर्द हजरात करते हैं। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ पे वालिद बच्चे यतीम थे और वालिद अर्ली एज में, यानी बच्चे 3-4 साल छोटी एज में बच्चों की वालिद साहब फौत हो गए। तो वालदा की निगरानी, वालदा काफ़ी नेक थी, तो उनके अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी का मसला रहा है। दे आर पायस बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल मीटिंग्स और क्या नाम है,
کنورسیشنز اور لیڈرشپ کیسے کرنی ہے، ان کو یہ اسکلز اتنی نہیں آتی ہیں، تو ان کو ان میں وہاں پہ آ کے معاملہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اچھا اب کیا ہے کہ چونکہ باپ کے اندر اخلاقی بلندی ہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، تو وہ گھر کی پوری نگرانی کرتا ہے، تمام لوگوں کو مینج صحیح طریقے سے کرتا ہے، صحیح فیصلے کرتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا ہے، کسی کو ناراض نہیں ہونے دیتا ہے، حق کو حق کہتا ہے، باطل کو باطل کہتا ہے، حق کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، باطل کو رسوا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہے کرنے کی ضرورت ہو کر سکتا ہے۔ تو ایسے مرد کے اندر جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بزدلی نہیں دلیری آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو بزدلی ہے اس کے نقصانات پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں۔ بزدلی کیا نقصان کرتی ہے؟ سب سے پہلا جو جرم بزدلی کی وجہ سے انسان سے ہوتا ہے نا، وہ ہے جھوٹ، اور جھوٹ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ بزدل انسان ہے نا، سچ نہیں بول سکتا۔ ایک چیز یہ ہے بزدلی کی پہلی سزا یا گناہ۔ دوسرا بزدلی کی وجہ سے انسان کے اندر جو گناہ آتا ہے وہ چغلی، غیبت۔ بندے کے اندر یعنی کسی کی اصلاح کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، وہ کسی کی اصلاح نہیں کر سکے گا منہ پہ۔ تو انتہائی بزدل انسان ہوتا ہے جو غیبت کرتا ہے، انتہائی بزدل۔ میرے اندر یہ خوبی تھی استغفر اللہ، یہ خامی تھی، یعنی ادھر سے سنی ادھر کر دی بغیر سوچے سمجھے۔ تو مجھے ایک دوست ملے تو انہوں نے بڑے طریقے سے یہ مجھے بات سنائی، اور آئی اسٹل ریمبر دیٹ۔ تو کہنے لگے کہ افغانستان کے اندر، یہ سہل بھائی بھی نے یہ بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر کسی بندے کو لیڈر چننا ہونا تو اس کی صرف ایک خوبی کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ غیبت نہ کرتا ہو۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا وجہ ہے، کہ یہ کیا خوبی ہوئی کہ وہ غیبت نہ کرتا؟ کہ بندہ دلیر ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے، بندہ دلیر ہے، تو دلیر بندہ ہی لیڈرشپ کر سکتا ہے نا۔ انٹرسٹنگ۔ تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے بزدلی کی وجہ سے، وہ دوسری خامی جو بچے کے اندر آتی ہے وہ ہے غیبت۔ اب تیسرا جو اس سے بڑھ کر نقصان ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہوتی ہے، کون سے والی؟ سینس آف جسٹس، انصاف کرنے کی صلاحیت، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جب بچے کے سامنے بچے کے والد کا، نیک والد کا ایک ماڈل نمونہ نہ ملے، ٹھیک ہے، ایک بہتر نمونہ نہ ملے، یا اس کو گھر کے اندر وہ مقام و مرتبہ نہ ہو جو ایک مرد کا ہونا چاہیے، تو یہ بیماری نکلتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نقصان ہوتا ہے وہ سینس آف جسٹس چلی گئی۔ جب سینس آف جسٹس چلی جاتی ہے تو آبویسلی ایمپتھی تو خود بخود چلی جاتی ہے، انصاف کرنا نہیں آتا ہے۔ تو انصاف کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے نقصان کے پیچھے کیا تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو ذہن میں رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور سخت فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بندے نے دوسرے بندے کو تھپڑ مارا ہے، تو اگر مجھے یہ لگے تو پھر کیا ہوا، تھپڑ کیا ہے، تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ اور اگر مجھے احساس ہو کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو میں اسی حساب سے فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین جو میجر جو ڈیمیج ہوتے ہیں بچے کی پرسنالٹی کے اندر، ایک صرف بزدلی کی وجہ سے، اور بزدلی کے پیچھے اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے کو سخت سست کہنا، ٹھیک ہے، بچے کو گندے ناموں سے، گھٹیا ناموں سے پکارنا، یا بچے کو سخت سست کہنا، بچے کو نالائق کہنا، بچے کو بیکار کہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ٹائم کیا ہو گیا؟ I'm going ahead۔ آج بات پوری کر لیں یا اس کو نیکسٹ سیشن پہ رکھ لیں؟ سر بات کمپلیٹ کر لیں۔ اچھا اب تو یہ تھی پہلا ڈیمیج کیا ہے کہ جب والد کی پرسنالٹی کے اندر لیڈرشپ نہ ہو اور لیڈرشپ گھر کے اندر پریکٹس نہ کرنے دی جائے، ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا نقصان۔ یہ آزاد خیال عورت اپنے گھر کے اندر بزدل بچے پیدا کرے گی۔ اچھا پہلی چیز۔ دوسرا، بچے کے لیے والدین کی لمبی عمر کی دعائیں بچے کو مایوس اور بزدل کر دیں گی، خوف زدہ اور بزدل کر دیں گی۔ کیوں؟ جب ایک بچے کو لمبی عمر کی دعا کی جاتی ہے تو بچہ سمجھتا ہے زندگی بہت ضروری ہے، لہٰذا مجھے کوئی ڈیمیج نہ آئے، کیوں میری ماں روئے گی، میری ماں کو کچھ ہو جائے گا، تو بچہ بزدل ہو جائے گا، بچہ رسک لینا بند کر دے گا،
ٹھیک ہے, بچہ بزدل ہو جائے گا, دوسرا نقصان. تیسرا, بچے کی شکل و صورت کی تعریف کرنا, یہ اس سے بڑا ڈیمیج ہے. کیوں؟ اس کے 4 نقصانات ہیں. بچے کی خوبصورتی کی تعریف کرنا, بچے کے چہرے کی, بچے کے قد کاٹ کی, بچے کی یعنی بچے کے جسم کی تعریف کرنا کسی بھی لحاظ سے. پہلا نقصان, بچے کے اندر خود پسندی آئے گی. خود پسندی کی بنا پر بچے کے اندر حقارت کا ایلیمنٹ آئے گا, وہ لوگوں کو حقیر جانے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حسد آئے گا. سوال یہ ہے وہ کیسے, کوئی بتائے گا مجھے یہ 3 بیماریاں کیوں کر رہیں گی؟ سر اس میں جب ہم کمپیریزن ڈیولپ کر دیں گے تو وہ اپنے آپ کو جب دوسروں سے کمپیئر کرتا رہے گا تو اس میں سر جو جیلسی والی چیزیں ہیں وہ اس میں سر میرے خیال سے خود بخود ہی پھر آ جائیں گی, جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ. دوسروں سے دیکھے گا کہ میں اچھا ہوں یا کسی سے برا ہوں یا بہتر ہوں. بالکل. اس لیے اب کیا کرنا چاہیے, کیا ہمیں تعریف بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے؟ اور سر ایک اور بات بھی ہے کہ مے بی اگر اس سے کوئی زیادہ خوبصورت ہوگا تو مے بی اس سے برداشت بھی نہیں ہوگا ہاں پھر. جی, یعنی کسی اور کی جب تعریف ہوگی اس کے سامنے تو وہ جیلس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے صرف اندازہ لگا لیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ بچوں کی اتنی تعریفیں کون کرتا ہے؟ باہر سے تو کوئی آگے. ماں باپ کرتے ہیں. تو اور سر ماں باپ ہی کرتے ہیں. اندازہ لگا لیں کہ کتنی معمولی ایک حرکت ہے, یعنی کتنا معمولی ایکشن ہے یہ والا, میرا بچہ بہت پیارا ہے. یہ جملہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم نے بچے کی نفسیات پہ کتنا بڑا ایسے بولنے کہ ٹوکا مار دیا ہے. آج سے پنجابی سٹائل, وہ سلطان رائے کے ٹوکا مار دیا ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے, اب میں دوبارہ اس کو مزید وضاحت کر دوں. اب بچے کی تعریف ہوئی, بچے نے سنا, بچے کو یہ پتہ لگ گیا کہ خوبصورتی کا معیار کیا چیز ہے. میرے جیسا ہوگا تو وہ خوبصورت ہوگا, کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں نا. اس نے سمجھ لیا کہ میں خوبصورت ہوں لہذا میں بہتر ہوں. اب اس بنا پر اسے یہ پتہ لگا میں بہتر ہوں. اب اس کے علاوہ اس کا جو معیار اس کے ذہن میں اب سیٹ ہو چکا ہے, چونکہ ہمارے دیسی کلچر میں تو رنگ گورا ہے نا, گورے کا سیٹ اپ فٹ ہے, تو ہمیں گورے رنگ کی وجہ سے خواہ وہ کتنی گھٹیا شخصیت کا بندہ مالک ہو, بس چونکہ رنگ گورا ہے تو وہ اچھا ہے. یہ آئی نا مینٹیلٹی, تو یہیں سے آئی ہے نا, کیونکہ رنگ گورے کی تعریف ہوتی ہے. تو اب چونکہ بچے کو یہ لگا کہ میرا جو معیار خوبصورتی کا معیار ہے یہ ہے, اب اس کے اندر ہر اس بندے سے نفرت آئے گی جو اس معیار پہ نہیں پورا اترے گا. ٹھیک ہے, وہ گورے کالے کی جو لڑائی ہے, وجہ کیا ہے پیچھے, یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس بنا پر وہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے بچے کو اسکول میں بلی کر دیا, روتے آتے ہیں. تو سکھایا کس نے تھا اسے بلی کرنا؟ آپ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ یو آر دا بیسٹ, یو آر دا بیسٹ, آپ نے بولا تھا. اب وہ باقیوں کو بلی کرتا پھرتا, کیوں نہ کرے؟ کیونکہ آپ نے بولا تھا کہ تم سب سے بہتر ہو. اگر تم نے بتایا ہوتا کہ تم انسان ہو, باقی بھی انسان ہے, ہاؤ کین ہی ایور بلی somebody. اچھا, اب چونکہ اس نے یہ کچھ سیکھ لیا, اب اس کے سامنے جب کسی اور کی اس سے بڑھ کر تعریف ہوگی تو اس کے اندر حسد کا ایلیمنٹ آئے گا. اور یہ تینوں ایسی گندی بیماریاں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں پڑ جائیں تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. اچھا, اب تعریف بالکل نہیں کرنی چاہیے. نہیں, تعریف کرنی چاہیے, پر کس چیز کی؟ بچہ تو خود نہیں نہ بنا, تو بچے کی تعریف نہیں ہوگی, اللہ کی تعریف ہوگی جس نے اس بچے کو پیدا کیا. تو بچے کے اندر یہ تینوں بیماریاں آئیں گی نہیں, تو پھر کس چیز کی تعریف ہونی چاہیے؟ بچے کے عمل کی جو اس نے پروڈیوس کیا ہے. بچے نے عمل پروڈیوس کیا نا, کہ اچھا عمل کیا ہے, ہاں, تو بچے کے اچھے عمل کی تعریف کرو. ہی از اے گڈ کڈ. ہاں, کیوں یہ اچھا بچہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نماز پڑھتا ہے, کیونکہ یہ والدین کی اتباع کرتا ہے, کیونکہ یہ قرآن پڑھتا ہے, کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتا, کیونکہ یہ وقت کا پابند ہے, کیونکہ یہ باقی بچوں کے ساتھ بہت فرینڈلی ہے, کیونکہ یہ باتیں کرنا جانتا ہے, کیونکہ یہ امی جان واٹس ایپ پڑھی. اچھا, اب بچے کے عمل کی تعریف ہوگی, نہ کہ بچے کی شخصیت کی, جسم کی. کیوں؟ جسم تو اس نے بنایا نہیں, جسم تو اللہ نے بنایا, تو جسم کے بارے میں تعریف ہوگی اللہ کی. عمل کی تعریف ہوگی کیونکہ بچے نے عمل کیا ہے, وہ بچے کے اختیار میں تھا. اب جب ہم یہ عمل شروع کر دیں گے تو بچے کی آٹومیٹکلی پرسنالٹی ڈفرنٹ ہو جائے گی.
اب بچے کے چہرے کی تعریف کے ساتھ ساتھ بچے کی تصویریں اور بچے کو زیادہ دیر تک شیشہ دیکھنے دینا. شیشہ اور تصویریں اور بچے کی تعریف تینوں کا ایک ہی نقصان ہے. بات سمجھائی؟ جی سر. ہاں جی. تو گھروں سے شیشے بلند کر دیں. بچوں کی رینج سے بلند کر دیں. یہ شیشے بچوں کی رینج سے دور رکھیں. ایسے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے کو صرف دن میں ایک دفعہ اور کنگھی بھی ایک دفعہ کرنے کی جو ہے نا وہ ہمیں اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ بار شیشہ دیکھنا ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ شیشہ دیکھنا خود پسندی کی بیماری یا ایلیمنٹس کو انکریز یا امپروو یا کریٹ کرتا ہے انسان کے اندر. ٹھیک ہے. اب ہے آخری چیز. بیماریاں تو بہت ساری ہیں جو گھر سے نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک کون سی ہو چکی ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ دہرائی کر لیں. سر میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں. میں نے اکثر ماؤں سے یہ سنا ہے، اور کچھ مائیں تو بہت زیادہ تعریف کر کے بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کو نا ویڈیو بنانے کا بہت شوق ہے. اور میں نے بہت ینگ بچوں کو، یعنی کہ 12-13 سال کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، بچے بھی اور بچیاں بھی اپنی سیلفیز بناتے ہیں. اگر کسی کو ٹیلر سوئفٹ پسند ہے جو کہ ایک سنگر ہے، تو اس کی مائم پرفارمنس کے اوپر ایسے اپنی تصویریں اپلوڈ کریں گی بچیاں. اور بڑی ینگ بچیاں یا بچے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر مائیں باقاعدہ یوٹیوب پہ چینل بنواتی ہیں. تو میں نے بہت عرصہ پہلے نا مفتی مینگ کا سنا تھا. وہ کہتے تھے کہ ایول آئی ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں کی ڈی پیز لگائیں، نہ اس قسم کی چیز کریں. تو مطلب بڑی بڑی دیندار خواتین جو ان کے اندر یہ سینس ہی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرنا. اچھی چیز کو جتنا چھپا کے رکھا جائے کہ اتنا بہتر نہیں ہے بچوں کے معاملے میں. آپ بہت بہتر طریقے سے اس چیز کو سمجھتی ہیں ماشاءاللہ. اسی لیے تو ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں. یہی تو رونا رو رہے ہیں. اسی کا تو علاج کرنا ہے. Why we are discussing on this matter. اسی لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے رابعہ؟ I think you unmute yourself. نہیں سر، آپ کنٹینیو کریں. اچھا، اب اس کے ساتھ جو آخری چیز ہے، ہم نے کون سی چیزیں کور کر لی. سب سے پہلے بچی کے نکاح کے یا بچے کے نکاح کے لیے بے نماز کا انتخاب. ٹھیک ہے. پہلا جرم. اس کے بعد نکاح کے بعد خاوند کی یا مرد کی گھر کے اندر پہلے تو اگر تو وہ نیک ہے تو اس کی تو چلنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں نیک تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب تو میاں بیوی کی الگ ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے، بلکہ یہ ایک بہت معاشرتی ضرورت بن چکی ہے کہ نیو کپلز کی ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے اور ان کو ٹرین کیا جائے باقاعدہ طور پہ. جب میں پاکستان میں تھا تو آئی ہیڈ فیو اپرچونیٹیز جہاں پہ میں نے نئے کپلز کو ہسبینڈس کو ٹرین کیا تھا. کپلز کو پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ خواتین کو، بہنوں کو اس چیز پہ کانفیڈنس دکھانا چاہیے، اور آگے ہو کر کے اپنے ارد گرد کی جتنی بچیاں یا جن شادیوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے ان کو باقاعدہ طور پہ اپنے کارڈ بنوائیں، اپنی انویٹیشن، اپنا انٹروڈکشن کسی بھی طریقے سے اتنا کروائیں کہ بچیوں کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے. اس موضوع پہ جو میں نے ابھی چیزیں بتائی ہیں دے آر ریئلی امپورٹنٹ. تو ماؤں کو سکھائیں کہ آپ کو اگر آپ نہیں چاہتی ہیں کہ کل کو آپ کو بیٹھ کے رونا پڑے. میں نا یہاں پہ ایک مثال دے دوں، مجھے واقعہ یاد آ گیا. ٹائم از رننگ سو فاسٹ کہ میں نا مجھے ایک کپل ملا، تو میں لیکچر سن رہا تھا. تو سفر کے دوران تو کہنے لگے کہ وٹ آر یو لسننگ. میں نے کہا کہ میں لیکچر لے رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ وٹ کائنڈ آف لیکچر. میں نے کہا کہ میں ایسے نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں اسی کو لیکچر ریکارڈر میں سنتا ہوں. تو وہ لڑکا بولا، کہنے لگا پھر آپ میری اس گرل فرینڈ کی ہیلپ کر سکتے ہو. میں نے کہا کیا ہیلپ کرنی؟ کہنے لگا کہ اس کے 2 بچے ہیں اینڈ شی ڈزنٹ گیو اے ڈیم، لائک کیئر ہی نہیں کرتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے پھر رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. تو آئی واز شاکڈ. تو میں نے اسے بولا، میں نے کہا کہ تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس 2 بچے ہیں اور تمہیں پرواہ نہیں ہے، اور میں ہوں کہ جو روتا پھرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے، اور تمہارے پاس بچے ہیں تم پرواہ نہیں کر رہی ہو.
تو میں نے اسے پھر ایک مثال دی جو اتفاقاً اسی وقت ذہن میں آئی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ 2 انسانوں کی جانوں کی حفاظت کر سکتے ہو اور ان کی صحیح طریقے سے نشو و نما اور پرورش کر سکتے ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کو 2 بچوں سے نوازا ہے. اب تم ایک ڈاکٹر ہو اور اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس 2 معصوم جانیں ہیں جن کی آپ نے زندگی بنانی ہے, جو مستقبل میں آپ کے لیے ایک خوشی کا سامان بنے گا. کہ آپ چاہو گی کہ آپ کے یہ دونوں بچے جیل میں جائیں اور آپ کو خبر آئے کہ یا میسج آئے یا نوٹیفیکیشن آئے یور کڈ از ان جیل, یور ڈاٹر از ان جیل, ٹھیک ہے, یا اس نے مرڈر کر دیا ہے یا مرڈر ہو گیا ہے یا ڈرگ ایڈکٹ ہے یا جو ہے نا وہ کسی ٹریفکنگ کیس میں وہ اریسٹ ہو چکی ہے, تو وہ رونا شروع کر دیا اس عورت. تو اگین از دا سیم پوائنٹ, جب ہمارے ارد گرد کوئی بچی کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے, اٹس ناٹ اے small game. Marriage is not a game, it's not a small thing. They are going to produce a new lives. These new lives are going to put a big impact in the society. ہمیں بڑے کاشن سے جا کے ان کو روکنا ہوگا, سمجھانا ہوگا, بتانا ہوگا that's not a joke. Don't take it as a joke. اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں, اس کے بارے میں ٹریننگ لیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. کیوں؟ آپ کے بچے آپ کے لیے عزت کا سامان بنیں گے, صرف دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی. اگر نہیں تو دنیا میں بھی ضلالت ہوگی, نواز شریف زرداری کی طرح روتے پھریں گے, ٹھیک ہے نا, لوگ بد دعائیں دیں گے گلی چوکوں چوراہوں میں, اور آخرت میں تو برباد ہونی, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہمیں اس معاملے کو, اس مسئلے کو بڑی یعنی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا حل کرنا ہوگا, اور لوگوں تک اس کی جو ہے نا معلومات پہنچانی ہوگی. بہنوں کو چاہیے کہ وہ ینگ بچیوں کو, ٹھیک ہے, دے آر اباؤٹ ٹو میری اور دے آر میرنگ, ٹھیک ہے, یا ریسنٹلی میریڈ, try to do the ladies session for them, ٹھیک ہے, in your neighborhood, اور ان کو ٹرین کریں. اور ایسے ہی اگر مرد حضرات ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے طور پر اپنی ایج کے لڑکوں کو یا خاص سینئر ہوں, ریسنٹلی میریڈ, اباؤٹ ٹو میری اور میرنگ, ٹھیک ہے, ان کو کیچ کریں, ان کا پیچھا کریں, ان کی اصلاح کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو بتائیں کہ آپ یا تو زرداری کے ابو بنیں گے یا نواز شریف کے یا عمران خان کے. ٹھیک ہے, now is your time. had a moment to think about. تو یہ چیز ہے. اب میرے میں نے پوچھنا تھا آپ کہاں پر ہوتے ہیں؟ میں اس وقت ٹیکسس میں ہوں. ٹیکسس میں رہتے ہیں آپ؟ تو I think we pretty much covered everything. مثال کے طور پہ شادی کے بعد گھر کے اندر مرد کی لیڈرشپ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد ہاں ایک چیز, وہ آخری چیز یہ تھی کہ ایک یہ بہت دکھ کی بات ہے, مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے, بیکاز آئی ہیو سین ان مائی اون ہوم. میری بڑی سسٹر کے ساتھ اس موضوع پہ بحث ہوتی ہے کہ ایک عورت ہے, اگر اس کو اسکول ٹیچر بنا دیا جائے اور اس کو اس پہ 20,000 روپے معاوضہ ملے نا, اور اسے کہا جائے نا کہ کین یو ہینڈل 20 kids, وہ کہے گی نو دیٹس ناٹ اے پرابلم, گیو می 25. اور اگر اسے بولا جائے کہ آپ کو ہم 30,000 دینے کو تیار ہیں, کین یو ہینڈل 40 kids, تو کہے گی نو دیٹس ٹوٹلی فائن, میں 40, آپ مجھے 45 دے دیں, میں 50 بچوں کو ہینڈل کر لوں گی. لیکن اگر اسی عورت کو گھر میں 3 بچوں کی نگرانی کرنی پڑے اسی طریقے سے 8 گھنٹے توجہ کے ساتھ جیسے وہ اسکول میں کرتی ہے, اس کو گھر میں آ کے موت پڑتی ہے, اور اس منافقت میں مجھے گھن آتی ہے, مجھے نفرت آتی ہے. Why is that کہ when it comes to for your own kids you are so hypocrite, you can't even give enough time. تھک جاتی ہو, رونا شروع کر دیتی ہو, کمپلینز کرتی ہو اور شکوے کرتی ہو, مجھے ذلیل کرتے ہیں, مجھے تنگ کرتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی عورت کو اگر 40,000 روپے تنخواہ پہ 50 بچے دیے جائیں, 40,000 روپے کی کوئی اوقات ہے, اور تو 50 بچوں کو ایسے ٹرین کرنے کو تیار ہے, اور ساری توجہ کو دینے کو تیار ہے, ساری انرجی دینے کو تیار ہے. پلیز کم بیک, pay attention to your own kids.
اپنے بچوں کو توجہ دو, اپنے بچوں کی آخرت سنوارو, اپنے بچوں کی دنیا سنوارو. ماں کو درجہ بچے کو پیدا کرنے پہ نہیں ملتا, ماں کو جو درجہ ملتا ہے بچوں کی تربیت میں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ جس انسان کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیوں سے نوازا اور اس نے میرے منہج کے مطابق ان کی پرورش کی تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں. یہ بچوں کی تربیت پہ ریوارڈ ہے, نہیں تو کتنی مائیں جو جہنم میں جائیں گی بچوں کو پیدا کرنے کے باوجود. اگر پیدا کرنا یا بچے کو پیٹ میں ریز کرنا ہی بہت بڑا ثواب اور اجر کا معاملہ ہے اور بہت بڑا مارکا ہے, تو ہر ماں کو جنت میں جانا چاہیے, ہر ماں کو جنت میں جانا چاہیے. پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ ٹھیک ہے, میں اپنی ماں اپنی بہن کے بارے میں یہ دکھ روتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی اور کے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے, تو مین پوائنٹ ہے کہ ہمارے اپنے ارد گرد کے ماحول میں, ہمارے گھر کے اندر ہماری جو ماؤں بہنوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے کہ وہ ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے انہیں, باہر سے کوئی بندہ آئے, باہر سے کوئی فرشتہ آئے, باہر سے کوئی جو ہے نا جن آئے اور ہمارے بچوں کو مومن اور ایک صحابی کی تربیت دے کے چلا جائے اور ہمارا بچہ صحابی بن جائے, it's not gonna happen, it's a huge lie. مجھے یاد ہے, مجھے نا ایک میری سسٹر پاکستان میں جب میں ہوم ٹیوٹرنگ کرتا تھا تو میرے پاس ایک سسٹر آئی, کہنے لگی عمر بھائی آپ ایسے کریں, میرے نا جو بچے ہیں نا ایک ہی بیٹھک کے اندر میرے پاس کوئی 3-4 فیملیوں کے بچے پڑھتے تھے, کہنے لگے کہ ان کو سمجھایا کریں, ان کی اصلاح کیا کریں. تو میں نے کہا کہ باجی جائیں نہیں, ایک دفعہ میری بات سنیں. میں کہا باجی میں یہاں پہ آتا ہوں پر بچے کی جو فیس مقرر ہے اس فیس کی بنا پر, I'll be honest with you, 3 مہینے تک اگر مجھے آپ فیس نہیں نہ دیں گے تو میں آؤں گا اور اس کے بعد I'll find a better way or I'll move on, I'll go somewhere else. کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹیچر کو جب تک تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ کے لیے آئے گا اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو تنخواہ سے غرض نہیں ہے. آپ کیوں امید لگاتی ہیں کہ میں اصلاح کروں؟ میری آدھے گھنٹے کی کلاس میں کیا سکھا سکوں گا؟ You are the one have to take your own responsibility. آپ نے سمجھ لیا تھا کہ بچوں کو پیدا کر دیا, ماں بن گئی اور آپ کے پاؤں کے نیچے جنت آ گئی ہے. That's not the case. The main case is to make a child king a king is when you raise them as a king. It's not gonna happen کہ بادشاہ کے گھر میں بادشاہ جیسے بچے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. وہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے, وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ یہ سیکھ لیں, آپ یہ سمجھ لیں, آپ کو جو 75% عزت و احترام عام انسان کے مقابلے میں ملتا ہے وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کی بنا پر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق دی ہوئی تربیت کی بنا پر مقام و مرتبہ ملتا ہے. اس دھوکے میں مت رہیے گا کہ بس آپ ماں بن گئی ہیں, آپ نہ نماز پڑھیں, نہ آپ روزہ رکھیں, نہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں, نہ مسلمان بنائیں, نہ کوئی اخلاقی تربیت کریں. بس آپ چونکہ آپ نے بچوں کو پیدا کر لیا ہے, بچوں کو کھلا پلا دیا ہے اور بچے اپنے قابل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب آپ کے لیے جنت پکی ہے. That is a huge lie that we've been told. I don't know from when or for how long it will be lied. ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہوگا اور اس چیز پہ واپس آنا ہوگا کہ اصل جو مقام و مرتبہ ہے وہ تربیت پر ہے, اور تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کو خود لینی ہوگی. اسکولوں سے کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہیں ملا. 70 سال کا تجربہ ہے پاکستان کا ہمارے سامنے. کالج نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, یونیورسٹی نے ہمیں جو کچھ دیا ہے, وہ ہماری سیاست کی شکل میں, ہمارے ڈاکٹرز کی شکل میں. وہ لوگوں, آپ ڈاکٹر بن کے آئے ہو, آپ کو تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے. آپ پھر بھی جھوٹے آپریشن لکھ رہے ہو, غلط دعائیاں دے رہے ہو, اور تم I want to pull my own hairs. Trust me. میں اپنے بال کھینچنا چاہتا ہوں, نوچنا چاہتا ہوں. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ تمہیں مسیحا ہونا چاہیے, تمہیں دکھ کا احساس ہونا چاہیے, اور تم ہی حیوان ہو. یہ مجھے اس بات پہ اب کانفیڈنس ہو چکا ہے کہ کالج میں انسانیت نہیں ہے, یونیورسٹی میں I'm so sorry, یونیورسٹی میں انسانیت نہیں بچی. اگر انسانیت ہے تو وہ دین میں ہے, اور that's the truth. انسانیت ہے تو وہ صرف دین میں ہے, اور دین کے مطابق گزاری ہوئی زندگی میں ہے, اور کہیں نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے مثال دے دیں. اگر کوئی بندہ کہے امریکہ, I have seen with my own eyes, میں نے دیکھا ہے جو نحوست, بیماری, بے سکونی اس زندگی میں ہے کسی اور زندگی میں نہیں. پیسہ ہوگا, ٹھیک ہے, سہولیات ہوں گی, ہاں, اچھے پول, بڑے بڑے برج, سڑکیں, سب کچھ ہے,
I know there's all kind of technologies we have, but do they have peace? No. Trust me, no. Like they are dying for peace. ठीक है, तो ये हमें मानना होगा कि असल जो इज्जत, असल जो सुकून है, असल जो वक़ार है, वो दीन के अंदर है, दुनिया के किसी इल्म में नहीं है. हाँ, कुरान और हदीस के इल्म के साथ दुनियावी उलूम हासिल किए जाएं और कुरान और हदीस के इल्म को मुकद्दम रखा जाए और कुरान के जरिए और दुनियावी उलूम के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, then everything is under our hands. Everything is under our hands. हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी, हर चीज. अल्लाह अकबर. कोई सवाल? ये काफी जज्बाती सेशन था, आई नो, लेकिन किसी को हर्ट करना या किसी को डिसअपॉइंट करना या किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है. एवरीबॉडी इज लाइक माय ओन फैमिली. ठीक है. सर, ये जो अभी आपने बात की है ना कि आपको एक खातून ने आके कहा, अब्दुल प्लीज जरा आहिस्ता बोलें. आपने सर ये जो अभी बात की है ना, मैंने ना अपने शौक से बच्चों को ना सीरा पढ़ाना शुरू किया और मेरा टारगेट था लुलुल मकनून, और मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बच्चों को पढ़ा रही थी. लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दीनदार माएँ इस चीज से घबराती हैं कि अगर 12 साल का भी कोई बच्चा उनका पढ़ रहा है तो वो हमसे क्वेश्चन करता है और हमारे पास टाइम नहीं है, और वो भी दीन का काम कर रही हैं, बाकी बच्चों को पढ़ा रही हैं, सिखा रही हैं. दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ कि बच्चे सवाल करते हैं, बच्चे पूछते हैं, बच्चे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं, और मुझे कहा जा रहा है कि आप बच्चों को सिखाएं कि पेरेंट्स की इज्जत किस तरह करनी है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है. सर, ये तो दोनों जो बातें हैं ये माओ ने खुद सिखानी है. और फिर एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज अगर मदर्स को हैं तो वो उसकी इस्लाह बच्चों की कैसे की जा सकती है? वो तो वही देख रहे हैं ना जो उनके सामने हो रहा है. तो मतलब अब कमी अपनी फैमिली के अंदर है, वो इस तरह है कि आप खुद अपने पे मेहनत नहीं कर रहे हो और आप क्लेम कर रहे हो टीचर को, और वो एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है आपके बच्चे को, और वो भी शौक से पढ़ा रहा है कि चलो मैंने अपने बच्चों को शुरू किया तो मैं बाकी बच्चों को भी ये सिखा देती हूँ. एक तो मुझे ये बहुत तकलीफ हुई थी और मैंने अब वो शायद छोड़ ही दी है. मैंने कहा नहीं, मैंने अब ये नहीं पढ़ाना. नहीं, हम दूसरा जो चीज, पीछे तो नहीं हटेंगे. नहीं सर, मैं वक्ती तौर पे पीछे हटी हूँ, लेकिन मैं एक मेरा 6 साल का स्टूडेंट भी है माशाल्लाह से, और सर मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हें मेरी समझ आती है, तो कहता है टीचर मुझे बहुत ही आप सिंपल वे में करके समझाती हो, मुझे समझ आती है. उस 6 साल के बच्चे को सर मैं वो पढ़ा रही हूँ जो मैंने काफी अर्सा पहले सीरा का कोर्स किया था, और मैंने नोट किया, ये मैंने अपने बच्चों में भी चीज नोट की है, और ये अब जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैंने उनमें भी नोट किया. आप जो पैरामीटर रखते हो ना बच्चों के लिए, उनको जिस लेवल की बुक पढ़ाना चाहते हो वो उसी अंदाज में सोचना शुरू कर देते हैं, वो उससे नीचे नहीं सोचते. जैसे मैंने अपने बच्चों को हजरत उस्मान की स्टोरी सुनाना शुरू की थी ना, तो मेरे बच्चों का एक सवाल था, अम्मा पहली माएँ कितनी बहादुर होती थी, कितने फाइटर्स थे मुस्लिम, अब क्यों इतने बुजदिल हैं. मतलब एक 9-10 साल का बच्चा आपसे क्वेश्चन करे तो इसका मतलब है कि बच्चों की तरबियत की जा सकती है. मसला एवरीथिंग. यही है कि हम माएँ सोई हुई हैं. तो सर ये तो एक मैंने आपको जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने चीज बयान की. अब सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने अभी बताया था कि बेनमाज लड़के या लड़की से अपने बच्चों का जो निकाह करना है वो कुफर के जुमरे में आता है या ये गुनाह है, ये मुझे जरा बता दें. ये निकाह होता ही नहीं है. वो ऐसे समझ लें कि जैसे एक मुसलमान बच्ची का, जो नमाजी बच्ची, वो मुसलमान बच्ची है, उसका काफिर से निकाह हो जाएगा. अल्लाह अकबर. तो सर ये तो बहुत कॉमन है. क्या मतलब अब हम सब की फैमिलीज के अंदर बेशुमार ऐसे कपल्स मिलते हैं. अब्दुल अब्दुल तो ये बस यही तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. तो सर अब इसका हल क्या है जिनके हो चुके हैं? ये और बस ये इस इस्लाह का स्टेप है ना. नमाज पे लगा लें, अगर लग सकते हैं तो, नहीं लग सकते तो मैंने वो दी थी वो सऊदीया वाली. जी जी. हाँ. अल्लाह अकबर. हमारा दीन जो है ना, वो साहल भाई ऐसे नहीं रोते. हमारे पास वो दीन नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था. हमारे पास इंडिया से जो है ना वो दीन ट्रांसफर हुआ है, और उसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना, अल्लाह माफ फरमाए, 2 नंबरी पाई जाती है. अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए, हमें हिदायत अता फरमाए. सर मैंने आपसे एक और बात कहनी थी. अभी माशाल्लाह से अभी आप क्लास ले रहे हैं,
تو سر یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم فرائیڈے سیٹرڈے کو یہ اخلاقی پستی والے 3 ایسے آپ سیشن رکھ لیا کریں، کیونکہ اس طرح وہ جو ایک قرآن کا نالج ہے وہ تو مل رہا ہے، وہ تو چلیں آپ بے شک 4 دن رکھیں، لیکن یہ جو بیسک ہماری دین کی ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایسا پاسبل ہے اگر باقی سب ممبرز بھی ایگری کرتے ہیں تو، اور اگر آپ کے پاس بھی وقت ہے تو. I need to look at my schedule. تو کیا جا سکتا ہے. I'm not denying, but everything is possible انشاءاللہ. صرف schedule set کرنا ہے انشاءاللہ. schedule set ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی اور سوال ہے؟ ویسے کوشش کریں کہ نوٹس بنائے جائیں، ٹھیک ہے، اس جو بھی سیشن ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اس ترتیب سے بیان ہو جاتی ہیں ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ اس ترتیب سے بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان کو اگر نوٹ نہ بنایا جائے تو پھر دوبارہ پھر اسی ردم کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ دلچسپی، وہ انٹرسٹ ویسے بل نہیں ہو سکتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی ہم سیشن کرتے ہیں اس میں خواہ وہ 1-2 نوٹس بنائیں، لیکن نوٹس ضرور بنائیں، اور اگر نوٹس نہ بنائے ہوں تو کم سے کم بتائیں کہ میں نے جو ہے نا کیا سیکھا ہے، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال بھی بنائیں، سوال کریں. اس طریقے سے پھر آپ کو جو معلومات بھول جائے تو وہ یاد ہو جاتی ہے. تو بھائی کرنی ہے تھوڑی سی تو آپ کر سکتے ہیں، انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے آج کے سیشن میں، کون سی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو یاد ہے، تاکہ باقی لوگوں کو یاد ہو جائے. سر اچھا Anybody? ارسلاب. سر یہاں پہ تو جو آپ نے بتایا میں نے تو بہت کچھ نیا سیکھا ہے، یعنی کہ نکاح ہی نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھو. یہ بہت عرصہ پہلے سر زریاب نے بات کی تھی کہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں، اس وقت بھی مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ہماری فیملیز کے اندر کہا تو جاتا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس حد تک نہیں بتایا جاتا. مجھے لگتا ہے ہمارے بڑوں کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. ایک تو نماز کے حوالے سے آپ نے بہت ڈیٹیل بات بتائی ہے. دوسرا، اگر ایک جو باپ ہے وہ لیڈرشپ کوالٹیز کا نہیں ہے تو بچے کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. بچہ بزدل ہوگا اور وہ آئندہ اپنی لائف کے اندر وہ ڈیسیجنز نہیں لے سکے گا جو کہ اس کو لینے چاہیے. وہ قوام کا صحیح کردار ادا نہیں کر سکے گا، یعنی کہ رسپانسیبل شخص کی طرح اپنی فیملی کو رن نہیں کر سکے گا. اگر میں جنرل دیکھوں تو ہر پاکستانی فیملی کے اندر نا یہ ایشو ہے. جن بیویوں کو تھوڑی سینس ہے وہاں پہ جو مرد ہے وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کے نہیں ہیں. اس میں بھی آ جا کے جو کردار ہے نا باپ کا تو ہے ہی ہے، لیکن ماں نے وہ کوالٹیز پیدا ہی نہیں کی ہوئی. اگر ہماری ماؤں نے پچھلے 75 سالوں میں واقعی میں انسان پیدا کیے ہوتے تو آج ہمارے کسی بھی ادارے میں کرپشن نہ ہوتی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان پوری نظر آتے ہیں. ہاں جی، صحیح کہا آپ نے. پاکستانی جو قوم ہے نا وہ بس لالی ووڈ اور بالی ووڈ میں ہی پھنسی رہی ہے. مطلب یہی سب کچھ دیکھتی رہی ہے، گانے سن لیے، نور جہاں کو دیکھ لیا جو میں سمجھ رہی ہوں، جو میں جانتی ہوں، یا انڈین موویز دیکھ لی یا پاکستانی موویز دیکھ لی، یا بڑا بھی کسی نے تیر مار لیا تو ہالی ووڈ کو دیکھ لیا. تو یعنی اس چیز سے آگے نہیں نکلے. ایون کہ سر میں بذات خود بھی سانگ سنتی رہی ہوں بہت زیادہ. مجھے میرے ہسبینڈ کو بھی بہت زیادہ شوق تھا، ہم لوگ سنتے تھے. لیکن جب ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بیٹے ہم غلط کرتے رہے، آپ نے نہیں یہ کرنا، تو آج ہمارے بچوں کو سانگس نہیں آتے ہیں. یعنی کہ ایفرٹ کر کے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کر سکتے ہیں. اب سر ہمارے نا جو کمیونٹی ہے وہاں پہ کیسے بھی بندے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گی، ان کا باقاعدہ میوزک کا چینل تھا. اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ ایسا پلٹے کہ اب وہ دین کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے. وہ اپنی جو سی ہیں اپنی جو سکلز ہیں وہ بھی والنٹیئر کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بدل سکتے ہیں، بہت کچھ بدل سکتے ہیں. صرف وہ جو ہے نا ہمارے اخلاص کی بات، اور وہ جو کل آپ نے بات کی تھی نا توبہ کی، تو وہ اتنی کو اہم ہے کہ آج ہم اسی موقع پہ جو ہمیں غلط ہے، بے شک ہم انسان اور ہمیں بے شمار چیزیں غلط ہیں، ہم اس کے اوپر توبہ کر سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. بے شک. تو اپنی نیت کو بس ہم نے خالص کرنا ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اپنی شیئر کرنا چاہے کیا کچھ سیکھا ہے؟ پلیز. سر نماز کے بارے میں کنسرن ہو رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک 90% مسلمان نماز تو نہیں پڑھتے.
and they take it very casual کہ بس نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی. I mean یہ تو اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے بھائی. I mean اس کو سر بالکل ہی I mean میں کیا کہوں آپ کے سامنے ہمارا سب کا معاملہ یہ اس کو بالکل کچھ نہیں سمجھتے. اصل میں 90% نمبر کچھ زیادہ ہے، اس کو تھوڑا سا کم کر لیں، 70% پہ لے آئیں. ویسے نمازی تعداد کافی ہے. پاکستان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. پاکستان میں پاکستان میں آئی ہے. عرب کے اندر ایسا ماشاءاللہ نہیں ہے. عرب کے اندر تو ماشاءاللہ اکثر یہ نمازی لوگ ہیں. اب وہاں پہ بھی بے نمازی کی جو نحوست ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. لیکن اصل میں علم کی کمی ہے نا. دیکھیں میں نے جیسے نماز کی مثال دی ہے، جتنا آپ کے پاس علم کم ہوگا اتنا ہی آپ کا انٹرسٹ یا دلچسپی آپ کے اس عمل کے ساتھ کم ہوگی. اگر اللہ کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے تو آپ کا اللہ پہ ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر تقویٰ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی بھی عمل ہے جتنا اس کے بارے میں آپ کو زیادہ علم ہوگا. کوئی بندہ ہے مثال کے طور پہ اس کو ایک کمپیوٹر کی اسکل کا بہت پتہ ہے. ٹھیک ہے. he has a really good hold on his skills. ٹھیک ہے. اس کا ایکسپیرینس، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کی ایفیشنسی ورک کی بہت بہتر ہوگی. اور ایک بندہ میرے جیسا اس کو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے کام میں اور ایک ایکسپرٹ کے کام میں کتنا فرق ہوگا. بات ہے نالج کی. تو جتنا نالج ہم جس چیز کے بارے میں زیادہ دیں گے اس کے ساتھ ہمارا انٹرسٹ زیادہ بن جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. اگر اللہ کے بارے میں زیادہ علم ہے، ہم نے بچوں کو دیا، بہت زیادہ علم دیا ہے، تو بچے تو سر بات آپ کر رہے ہیں نا نالج کی، تو کوئی دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہی نہیں ہے نا، کیونکہ پرائیورٹیز یہ نہیں ہے، پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. اصل میں Nobody want to know. اصل میں نا میں یہاں پہ ایک بات میں کروں گا کہ ہم نے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنا ہے. اب لوگوں کو نا اس اینگل سے نہیں دیکھنا کہ وہ صرف لوگ ہیں. ہم نے اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ وہ بھوکے ہیں. دے ڈونٹ ہیو. ٹھیک ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو اس چیز کی بھوک ہونی چاہیے یا اس چیز کی طلب ہونی چاہیے یا اس چیز کا علم ہونا چاہیے. ان کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے فرد واحد سے کام شروع کرنا ہے. یو آر ناٹ ریسپانسبل دا ہول ورلڈ، آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. مین اٹس ناٹ اے برڈن فار یو. ٹھیک ہے. مین کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں بیونڈ دا اسکوپ ڈو اٹ. جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی رینج میں کمر کس لیں. وہی تو میں نے بولا، کمر کس لیں. ٹھیک ہے. وہ اردو یا پنجابی زبان میں تو کہا جاتا ہے نا کہ کیا نام ہے، وہ بازو چڑھا لیتے ہیں اور اپنی کوئی کام کرنا ہو کچن کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ اب تیاری ہو گئی ہے جی، کیا جی اب وہ بازو چڑھا لیے جی، دوپٹے وغیرہ دور کر دیے، کیوں اب کچن میں کام ہونا ہے. ٹھیک ہے. کوئی تو کام تو ایسے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو کیوں اب ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اس میں آپ بڑھ چڑھ کے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، وہ بڑا جملہ ہے بڑا پیارا سہل بھائی کا کہ اتنی تو کسی صحابی کو اتنے موقع نہیں میسر آتے تھے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جتنے ہمیں میسر آتے ہیں ایک دن میں. ٹھیک ہے. لیکن سر پھر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بعد جو آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے نا. اچھا یہ حوصلہ افزائی کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہیں نا، جیسے اللہ رب العزت کے حقوق ہیں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں، بازار کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوا جائے. اب مخلص کیسے ہوا جائے؟ سوال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص کیسے ہوں؟ مخلص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی ہی تکلیف اٹھائیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی ہم تک دین پہنچانے میں. دین تبلیغ میں یعنی دعوت و تبلیغ میں ہم اتنی تکلیف اٹھائیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی ہم تک پیغام پہنچانے میں. اور اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنی تو تکلیف ہو جتنی ہم کہہ سکیں کہ that was more than what I can handle but I still did it. اللہ کے سامنے اتنا تو کہہ سکیں. ہم تو باتیں نہیں برداشت کر سکتے. کم آن، باتوں کے جملوں سے یہ تیروں کو سمجھے ہی نہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. باتیں کیا الفاظ ہے نا، تو کانوں کے سوراخوں کو ڈائریکٹ کر لیں.
लेफ्ट टू राइट स्ट्रेट, ऐसे समझ लें कि पाइप लगा हुआ है, एक कान से दूसरे कान, जो मर्जी जो कह रहा है एक कान से निकल जाता है और दूसरे कान से सीधा शूट हो जाता है. इट नेवर स्टेज इन द मिडल. जी मेक दैट रूल. ठीक है, और तैयार हो जाएं. मैं तो अपनी वालदा को तबलीग कर करके मैंने एक बीमारी खत्म करने में सिर्फ गीबत को मुझे कम से कम 4 साल लगे, लेकिन खत्म. बाकी मुझे गीबत आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बाकी आजकल मैं भी बड़ी परेशान हूँ इस बारे में सर, तो यकीन गीबत, कर. हाँ जी जी जी. ओके इंशाल्लाह चलें जरूर. हाँ, तो तीर लंगोट कस लें, तैयार रहें, बस लगे रहें, लगे रहें. गीबत के बारे में तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन काम कर गई. ठीक है, तो कैसे किया सर आपने बताएं. मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे कि मोटिवेशन करना कि ये कोई जुमला नहीं है जो आपको जेब नहीं देता है. अगर आप उनकी कमर पे इस्लाह नहीं कर सकते, यानी उनके चेहरे पे इस्लाह नहीं कर सकते हैं फेस टू फेस, देन व्हाट इज द होल पॉइंट टॉकिंग बिहाइंड द बैक. हाँ, अगर मैं ये अगला ये जो मेरा काम जुमला वो ये रहा है, लगता है आपके पास नेकियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, आप चाहते हैं क़यामत के दिन आप फाफड़ बांट दे लोगों के अंदर, तो बांट दें. ठीक है, करें करें करें. मेरे पास तो नेकियां नहीं, ना सुनने के लिए ना देने के लिए. आप कर लें, ना तो मैं सुन सकता हूँ. मैंने ये, और उससे अगला तरीका कार जो तरीका बेहतरीन है वो है जो कोई बंदा गिबत करे ना, नफरत भरे लहजे से कोई ऐसा जुमला बोले, ऐसा जिसके अंदर नफरत भरी हो. मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप ये जुमला बोल सकते थे, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप ऐसा कह सकते थे. ऐसी उसके अंदर हकारत भरी हो कि बंदा सोचे कि मैंने मुंह से ये जुमला निकाला ही क्यों. होता है ना बाज दफा किसी ने कोई बात से आपको इस अंदाज से टोका होता है कि यू नेवर रिपीट दैट थिंग एवर अगेन. होता है ना. मिसाल के तौर पे खाने के दौरान किसी ने बोला कि क्या ये खाने का तरीका है. द वे दैट बीन सेड ऐसा असर करता है कि आप, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे दूं. मैं ना क्लास के अंदर बैठा हुआ था, तो इस वेरी लॉन्ग टाइम अगो, तो मैंने ना बर्प लिया, यानी डकार लिया ना. तो मेरे पास बैठा था बच्चा, उसने कहा बैड मैनर. दैट्स इट, दैट्स इट. दैट्स इट. इट हिट द राइट स्पॉट. ऐसे तरीके पे लगी ये बात मुझे कि आई नेवर एवर बर्प इन पब्लिक एवर अगेन. तो लगती है, लेकिन सही वक्त पे लगे तो आपने सही मौके पे तलाश करके वो तीर लगाना है. इंशाल्लाह कोई किसी बात पे भी इस्लाह हो सकती है, ट्रस्ट मी. ऐसे ही मुझे याद है, आई वाज लाइक 7, 8 और 9 years old. आई वाज इन द स्कूल ग्राउंड. तो हम खेल रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, लड़ाई हुई, तो मेरे मुंह से कोई गाली वाला जुमला निकला. तो मेरे पास एक लड़का खड़ा था, मेरा दोस्त था. कहने लगा उमर आई नेवर नो, उसने ऐसे बोला, मुझे नहीं मालूम हदीस गालियां भी निकालते हैं. दिस व्हाट ही सेड. ठीक है, और क्या कहा दोबारा बोल. उसने बोला कि मुझे नहीं मालूम था कि अहले हदीस लोग गालियां भी निकालते हैं. ओके आई गॉट ही पॉइंट इट. मसला. ठीक है, तो हालांकि व्हाट वाज द टारगेट, लेकिन इतनी बात मुझे लगी 7-8 के, वो एज अब तक वो, यानी दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द लास्ट टाइम, दैट्स इट. होते हैं ऐसे बहुत से मोमेंट होंगे आपकी जिंदगी में भी कि दैट वाज द राइट टाइम एंड somebody said something, और वो बिल्कुल सही पॉइंट पे लगी, सही तरीके से लगी, और आपने जिंदगी में कभी वो दोबारा नहीं दोहराई. तो हाँ, ऐसे होते हैं मौके, हमें भी मिलते हैं. सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ. आपने कहा ना गीबत, गीबत ये है ना कि हम मुझे किसी की बात बुरी लगी है और मैं उसको किसी तीसरे बंदे के साथ बयान करूं. लेकिन अगर जैसा मैं और मेरे हस्बैंड हैं, मुझे कहीं पे कोई इशू आ रहा है, जाहिर सी बात है वो किसी से रिलेट होगा जो मेरी जात से भी रिलेट है कि मुझे ये इंसान तकलीफ दे रहा है, तो मैं आके अपने हस्बैंड से कहूंगी तो वो गीबत होगी. तो फिर मैं अपने हस्बैंड से गाइडलाइन किस तरह लूंगी, आप मुझे ये बताएं. दैट्स और अगर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक और सर इसी से रिलेट है, फिर आप इनको इकट्ठा आंसर करें कि अ, अगर बच्चा है, बाहर का जिस तरह का इन्वायरमेंट है, बच्चा आके मुझे बताता है कि ये मुझे ये मसला इसने ऐसे किया है, या बाहर मेरे बच्चे को कोई तकलीफ दे रहा है जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ जो उनसे वो इफेक्ट हो रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये भी गीबत के जुमरे में आएगा. बच्चे को किस तरह गीबत के लिए बताना है कि ये गीबत है, और गीबत और प्रॉब्लम, जो बच्चा अपनी प्रॉब्लम बताता है, क्या इस्लाम वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही के इस्लाम, जुमरे में गीबत आएगी, ये जरा थोड़ा सा मुझे इस्लाम गाइड कर दे. प्रॉब्लम है. अच्छा, हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसको समझना बहुत जरूरी है. गीबत क्या है और शिकायत क्या है, हमें ये दो चीजें अलग रखनी है.
غیبت اور چیز ہے، شکایت اور چیز ہے. اور شکایت کی کسے جاتی ہے؟ جو اصلاح کی صلاحیت رکھتا ہو. اور جو اصلاح کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کو شکایت کی جائے وہ غیبت نہیں ہے. شکایت ہے نا وہ تو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے چور کو چوری کرتے دیکھا ہے، آپ پولیس کو کال نہ کریں. آپ کو عدالت میں اندر بلایا گیا ہے گواہی دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ گواہی نہ دیں؟ شکایت کب کی جاتی ہے؟ جب ہائر اتھارٹی یا وہ بندہ جو اصلاح کا اہل ہو، جیسے بچے کا ماں کو شکایت کرنا، بچے کا باپ کو شکایت کرنا، بچے کا استاد کو شکایت کرنا، یہ کیا نہیں ہے؟ چغلی نہیں ہے. از اٹ کلیئر؟ اب ہم جی سر. الگ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ میں کسی انسان کی خامی، کوئی بھی خامی کہ اگر وہ خامی اس کے منہ پہ بیان کی جائے اور اس کو پسند نہ آئے، ٹھیک ہے، میں اس کی اس خامی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کروں. مثال کے طور پہ حتیٰ کہ آنکھوں کے اشارے بھی غیبت میں آتے ہیں. اشارے بھی غیبت میں آتے ہیں. اچھا، اب جب میں کسی کو حقیر دکھانا چاہوں، جیسے شادی کے موقع پر کوئی بندہ داخل ہو اور اس کا اوپر والا بٹن تو بند ہو لیکن نیچے والا بٹن کھلا ہو. ٹھیک ہے، یعنی گریبان کے قریب والا بٹن تو بند ہو لیکن نیچے والے 2 بٹن کھلے ہوں، اور میں اپنے دوست کو اشارہ کروں کہ وہ دیکھو بڑا چودھری بنے گا. دکھانا یہ مقصد ہے کہ دیکھو بڑا بنا پھرتا ہے، بٹن دیکھو اس کے. اب یہ جو میرا حقارت والے انداز سے اس بندے کی طرف اشارہ کرنا بھی غیبت میں ہے. یہ تھی ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ میں کسی بندے کے چال ڈھال، گفتگو، کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، بیان کروں، وہ غیبت ہے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی برائی، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر موجود ہے، میں کسی انسان کو صرف اس لیے بیان کروں کہ میں اس کو حقیر ثابت کر سکوں، تو غیبت ہے. اور سر کسی انسان کو اس لیے بیان کرو کہ آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے، تو یہ شکایت یا اصلاح کے معنوں میں آئے گا؟ شکایت ہے نا، لیکن شکایت کی بھی شرط ہے. اب اگر تو آپ نے اس بندے کو بیان کی ہے جو اصلاح کی صلاحیت نہیں رکھتا، مثال کے طور پہ بڑی بہن کی خامی چھوٹی بہن کے پاس، اب چھوٹی بہن تو کچھ کر نہیں سکتی، مثال کے طور پہ اس کی تو چلتی نہیں، اب یہ غیبت ہو جائے گی. ہاں، چھوٹی بہن کی بڑی بہن کو کب؟ جب بڑی بہن کی بات چھوٹی بہن مانتی ہو تب شکایت ہوگی، نہیں تو غیبت ہو جائے گی. یعنی اگر میرے اندر کوئی خامی موجود ہے یا آپ کے اندر خامی موجود ہے اور مجھے اس خامی کا پتہ ہے اور میں اس خامی کو بیان کروں، یہ بھی غیبت ہے. یعنی ایک گناہ کیا ہے آپ نے، میں آپ کا گناہ کسی ایسے انسان کو، یا میرا گناہ آپ کسی اور انسان کو اس لیے بیان کریں تاکہ اس کو پتہ یہ چلے کہ میں کتنا برا ہوں، تو یہ غیبت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز. دوسری چیز، ایک تو گناہ تھا یا ایک عیب تھا، اور ایک ہے وقتی طور پر کوئی عیب. مثال کے طور پہ کپڑوں کی بے ترتیبی ہے، میک اپ کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی اگلے بندے کو حقیر بنانے کے لیے دوسرے بندے کے پاس اس بندے کا وہ عیب بیان کرنا تاکہ وہ بندہ اس کو حقیر جانے، وہ بھی غیبت ہے. اور اگر اس انسان کے اندر وہ خامی نہ پائی جاتی ہو، میں نے یعنی کسی بندے کے بارے میں بولا کہ میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا ہے، اور اس کے اندر وہ عیب نہیں تھا، وہ خامی نہیں تھی، اور وہ میں نے کسی کو بتائی ہے، تو وہ بہتان ہے. بہتان کا الگ گناہ ہے. برائی نہ ہو اور بیان کی جائے، بہتان ہے. برائی ہو، کمر پیچھے بیان کی جائے، غیبت ہے، بغیر اصلاح کے مقصد کے، اور وہ اصلاح کے بندہ قابل بھی نہ ہو جس کو بیان کی جائے. از اٹ کلیئر؟ جی سر کلیئر ہے. یہ بہت باریک فرق ہے. ہاں جی. کیا سمجھ آئیے تاکہ ہم کنفرم کر لیں کہ سمجھ آ چکی؟ سر یہی سمجھ آئی ہے. بات تو پھر وہی نیت کی ہے کہ اگر میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کے سامنے اس کی برائی کرتی ہوں یا بات کرتی ہوں جو کہ اس میں ایکچوئل میں موجود بھی ہے، لیکن نیت میری یہ ہے کہ میں اس کا امیج گندا کروں، ہاں جی. تو پھر یہ غیبت ہے. ہاں جی. اور اگر میں اصلاح چاہ رہی ہوں تو پھر یہ غیبت نہیں ہے. سر یہ تو آپ نے مجھے شرط یہ ہے کہ وہ جس بندے کو میں خامی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے،
وہ وہ اصلاح کر سکے. قابل ہو اور اس کی بات وہ بندہ تسلیم کرتا ہو. امام صاحب ہیں, والدین ہیں, ٹھیک ہے, اساتذہ ہیں, جج ہے, پولیس والا ہے, ٹھیک ہے. صحیح سر. اب یہ تو بڑوں کے لیے ہو گیا. بچوں کو غیبت کا کانسیپٹ کس طرح دینا ہے؟ جس طرح سر ساحل کہتے ہیں کہ بچہ غیبت کرے تو آپ ایسے ہو جاؤ گے جس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اب بچے کو غیبت کا کیا کانسیپٹ دیں؟ مجھے یہی نہیں سمجھ آتی. بچے کو یہی سمجھانا ہے نا بیٹا کہ آپ یہ سمجھیں. تو جب وہ دیکھیں, اگر کوئی بچہ آپ کو آ کے کسی کی شکایت کرتا ہے نا, تو شکایت کو شکایت سمجھے. اگر شکایت ہے تو شکایت کو شکایت لیں. اگر وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ وہ مذاق بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو حقیر دکھانا چاہتا ہے, تو آپ اس پہ ڈرامہ کھڑا کر دیں کہ آئی ڈیڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ آپ اپنے بھائی کو, اپنے دوست کو اتنا برا سمجھتے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نفرت ٹرانسفر ہو رہی ہے نا. اصل جو غیبت کے پیچھے جرم ہے نا, وہ نفرت ٹرانسفر کرنا ہے. اصل جو اس کے پیچھے جرم ہے نا, غیبت کے پیچھے, وہ ہے نفرت کا پھیلاؤ. ٹھیک ہے, نفرت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے غیبت پہ پابندی ہے کہ معاشرے میں نفرت نہ پھیلے. ٹھیک ہے. اب اگر بچہ ایسے آ کے آپ کے سامنے خامی بیان کرتا ہے, تو آپ اسے پہلی دفعہ یہ سمجھائیں کہ کسی انسان کی, کسی دوست کی, کسی بہن بھائی کی, اس کی کمر کے پیچھے, اس کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق بنانا یا اس کے بلا وجہ کیڑے نکالنا, ٹھیک ہے, وہ غیبت ہے. اس دفعہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں, آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ غیبت ہے. آپ کو سمجھ آ جائے, اور آپ نے یاد رکھنا ہے, نیکسٹ ٹائم اس گونا بی اے بگ پرابلم فار آل آف اس. پورے گھر کے لیے پرابلم بن جائے گی اگر آپ نے یہ عمل کیا. کیوں؟ تم گھر میں نفرت لے کے آ رہے ہو, اور گھر میں نفرت آ گئی تو آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم تمام لوگ اس بچے کے والدین سے نفرت شروع کر دیں؟ آپ کیا آپ یہ چاہو گے کہ آپ کے والدین کے ساتھ اس بچے کے والدین نفرت کرنی شروع کر دیں؟ بچہ کہے گا نہیں, میں تو نہیں چاہوں گا. تو وائی یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھر کیا ہوگا, اس کو پہلی دفعہ سمجھائیں طریقے کے ساتھ, پیار کے ساتھ. دوسری دفعہ کرفیو نافذ کر دیں اس مسئلے پہ کہ we told you. اور تیسری دفعہ بچہ حرکت ہی نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو سر اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. مطلب اگر بچے اسکول پڑھ رہے ہیں تو کچھ ایسے بچے ہوں گے جن کا اخلاقی کردار آپ سمجھ لیں بہت خراب ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کے پیرنٹس کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, ان کو چیزیں تو لے کے دے دیتے ہیں, لیکن بچے آگے سے کیا کریں یہ نہیں پتا. سہیل بھائی کی تو آپ اب بات کو بھی ذہن میں رکھیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں بچے نہ بھیجو, بیماری ہے. سر میں نے تو بھیجنے چھوڑ دیے ہیں. تو بس پھر اسکول بیماری ہے. اسکول نے بچوں کا, مجھے کچھ نہیں دیا 70 سال سے. میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا ہوں. میں اپنی فیملی کو, اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو پاکستان کے کسی اچھے ہاسپٹل میں کیسے لے کے جاؤں؟ اچھے والے بھی معاف نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ فوڈ صاف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بچا. تو میں 70 سال کی تعلیمی سسٹم سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ تو say very openly, kids are not safe in the schools. اب تو امریکن لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. اب تو مانتے ہیں. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ شاید آپ نے بھیجی ہے گروپ کے اندر, پیرنٹنگ کے گروپ کے اندر آپ نے بھیجی ہے, وہ جہاں پہ وہ بک کے اندر دکھا رہے ہیں. سر کون سی؟ وہ 5 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ ہے جس میں وہ ایک کتاب دکھا رہے ہیں بچوں کی, جس کے اندر وہ سارا گندا نظام جو ہے نا وہ دکھایا ہوا ہے, پورٹریٹ کیا ہوا ہے. جی سر میں نے لائبریری کے اندر جو ہے میرا خیال ہے, ہاں جی, لائبریری کی بکس دکھا رہے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. تو وہ اب تو یہ امریکن لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا. دے اسٹارٹ ڈوئنگ ہوم اسکولنگ. مدرز نے جاب چھوڑ دی ہیں, جن کے ہسبینڈ ہیو بیٹر جابس, دے لیفٹ دیئر جابس. اوکے, نہیں ہم بچوں کو ایسے نہیں لوگوں کے حوالے کر سکتے. حتیٰ کہ میں تو کل ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا ایک افریقن خاتون سے, بلیک خاتون سے, کہ مجھے ایک گوری کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو پیور گورے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چاہتی ہوں کہ اس کا تعلق بنے, کہ میں اپنی بریڈ کو, اپنی نسل کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں, تو میں اپنی بچی کو عام اسکول میں بھی نہیں بھیجنا چاہتی. امیجن, ہمارے اسلام اور ہماری اخلاقیات کا معیار بہت ہائی ہے. یس, We must be more careful. ہمیں زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں.
سر اب میرا تو اسکولس کا ایکسپیرینس بہت بیڈ ہے، میں اوپنلی اب بات نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اس قدر کو برا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. بیان نہ کریں، سر پریشرائز کیا جاتا ہے بچوں کو، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. ایون کہ ایسے بھی اسکولز ہیں جہاں پہ بچوں کو سرنج سے ڈرایا جاتا ہے، ان کو فضول قسم کی موویز دکھائی جاتی ہیں، اور پڑھائی کے نام پہ سال سال لٹکا دیا جاتا ہے بچے کو، اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کو اگر وہ کلاس سے ہٹ گئی ہے تو اس کو ڈم اور اسٹوپڈ اور وٹ ایور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. مطلب کہ آپ ایک ہرڈ فلسفی کے ساتھ بچے کو چلا رہے ہو، اور اگر بچے کی کوئی اپنی ذہنی صلاحیتیں وہ ان کے ساتھ بڑھ نہیں سکتا آگے. کیونکہ وہ رٹا نہیں لگاتا، کیونکہ وہ آپ کو فالو نہیں کرتا. اور اگر وہ آواز اٹھاتا ہے، اگر بچے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بدتمیز ہیں، اور پھر ان کو سب کے سامنے انسلٹ کیا جاتا ہے. پھر ٹیچرز کی لابنگ شروع ہو جاتی ہے بچوں کو ساتھ ملا کے کہ یہ بچے جھوٹے ہیں. مطلب میرا تو بہت بیڈ ایکسپیرینس ہے اسکول سسٹم کے ساتھ. میں تو اخلاق فیڈ کا اپ ہوں. یہ کہاں کی جی بات بتا رہی ہیں آپ؟ کہاں کی بات بتا رہی ہیں؟ یہ میں پاکستان کی بات بتا رہی ہوں، مجھے اسکول کا نام رہنے دیں. یہ نہ ہو مجھے ہی پکڑنے سارے. اسکول کا تو ہے نام رہنے دیں. میں نے بڑے شہر کے جانے مانے اسکول سسٹم کو میں جانتی ہوں، جہاں پہ میں نے ایک اسکول تو میں نے ایسا بھی داخل کرایا جس کی 8 برانچز تھیں، اور یہ میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ بات کر چکی ہوں، لیکن میں نے نام نہیں لیا. اور انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو شوگر پلس دی جاتی ہیں، بچوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا. کوئی پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہیں. کیا ان کا پہلا سوال پورے اسکول میں 2-3 مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کی اس طرح کی بات کرتی ہے، اچھا بچے کا اخلاقی کردار کیا ہے کلاس میں. میں نا ایک آپ کو مثال دوں. یہاں پہ میرے پاس نا گھر میں وہ پاکستان میں ایک الیکٹریشین آیا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے. تو بیٹا تھا کوئی 13-14 سال کا. تو میں نے پوچھا ہاں جی بیٹا آپ نے کیا کیا؟ تو اس کا باپ بولنے لگا کہ اسکول میں تو یہ کسی قابل نہیں تھا. تو میں نے کہا چلو میری ہیلپ کر. تو میں نے بچے کی باتوں سے کہنے لگا بچہ نالائق ہے. تو میں نے 5-6 باتیں کر کے نا بچے کو ٹیسٹ کیا. میں نے کہا بچہ تو نالائق نہیں ہے، اٹس پریٹی اسمارٹ. ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ ڈم ہے، نالائق ہے، تو آپ کے ساتھ بجلی کا کام کیوں کر رہا ہے اور کیوں اسے پتا کہ بجلی سے کیسے بچنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہی سپوز ٹو ڈیڈ لائک لانگ ٹائم اگو. بجلی کا جھٹکا اس کو لگانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کو پتا ہے کہ کیسے بچنا ہے. اٹس پریٹی اسمارٹ. تو میں نے بچے سے پوچھا، میں کہ بیٹا کیا اسکول کی کیا کہانی ہے؟ کہنے لگا سر جو ہے نا سارا سال ہمیں پڑھاتے نہیں تھے، تو سال کے اینڈ پہ آ کے ہمیں بنے بنائے پیپر کے سوال حل کروا دیتے تھے، اور ہم نے اسی طریقے سے مڈل کر لیا. مڈل کے بعد اب مجھے جو کسی اسکول میں جا کے میں انٹری ٹیسٹ دیتا ہوں تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ اسکول تو پرائیویٹ اسکول تھا جو گورنمنٹ کے انڈر آ چکا تھا. پتہ نہیں وہ کیا اسکیم آئی تھی جو آج سے کوئی 8-10 سال 12 سال پہلے آئی تھی کوئی اسکیم. تو اس اسکول کے اندر 600 بچے ہیں. ٹھیک ہے، 12 ہزار پہ ٹیچرز ہیں. کوئی 10 ٹیچریں ہیں 600 بچوں پہ، 10 کے 12 ٹیچریں. تو آپ اندازہ لگا لیں پھر وہ بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے پاس کروایا ہوا ہے. تو یہ دیر از اے لاٹ آف کیوں رونا آ رہا ہے؟ یہ سارا مضمون ہم نے کیوں ڈسکس کیا؟ دیٹ از اے ہول پوائنٹ. ہماری بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری. وی آر لوکنگ ایٹ لائک آپ ایسے ہی نہیں یہاں پہ آ گئے ہیں. آپ کے اندر وہ آگ تھی جو آپ کو یہاں پہ لے آئی ہے. اور مجھے بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ وہ آپ کو وہ معلومات دوں جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے اکٹھا مل جل کے کام کریں اپنے اپنے ارد گرد کے ماحول میں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اگلے سیشن پہ کون سا مضمون رکھنا ہے؟ if you want to decide earlier that's fine, if not سر آپ کا سیٹرڈے کو سیشن ہے، اور میں نے آپ سے ایک پرمیشن بھی لینی ہے. کیا یہ جو آپ کے گروپس ہیں 2، ان کے اندر بھی اس سیشن کا لنک شیئر کروں گی؟ یہ پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ جیسے مرضی، دین کے کام میں جو مرضی جیسے مرضی محسوس. کیونکہ سر میں تو اب چاہ رہی ہوں کہ آپ کا نیکسٹ سیشن یہ جو عقیدہ کے بعد یہ جو لڑکے لڑکیوں کی ہے نا تربیت، سر چونکہ میں لسنر ہوں تو ایز اے لسنر میں کیسز ڈیل کرتی ہوں. میں آپ کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں، بٹ ایک گاڈ گفٹڈ اسکل ہے جس کی وجہ سے میں کر رہی ہوں. سر میرے پاس بہت سے اس قسم کے لڑکے لڑکیوں کے، خصوصاً لڑکیوں کے میں کیس زیادہ ڈیل کرتی ہوں، میلس کے نہیں. لیکن کیس یہ آتا ہے کہ سر ساحل کی باتیں سن کے نا لڑکیوں نے نہ کر دیا رشتوں پہ. اب وہ کوئی آسمان سے اترا کوئی شہزادہ چاہتی ہیں جو دیندار ہو. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو میں نے جو چیز کامن نوٹ کی ہے کہ یوتھ کا توکل نہیں ہے اللہ پہ.
نمازیں پڑھ رہی ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پر عجیب طرح کے ایمان روتے نہیں ہیں, ہے, سرفراہی توکل مسئلہ تو دور دیا. کی بات, ایمان نہیں ہے. ایمان ہوگا توکل آئے گا نا. بات تو وہی ہے, بات جتنا علم ہوگا اللہ کے بارے میں اتنا ایمان بہتر ہوگا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا توکل خود بخود آ جائے گا. بات ہے ایمان کی. بالکل سر, یہ آپ سیشن رکھیں گے اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سیشن رکھوں. جتنا کام کر سکتے ہیں کریں. جہاں پہ مجھے حکم کریں گے میں تابع دار ہوں. آئی کین ریسکیجول مائی جاب, آئی کین ڈو اینی تھنگ انشاءاللہ. لیٹس ٹیک بیٹر اسٹیپس انشاءاللہ. اور انشاءاللہ سر. ہاں جزاک اللہ سر. چلو. کوئی اور سوال؟ آج حسن کافی خاموش تھا. امیر حمزہ صاحب تو خاموش ہی رہے ہیں, پتہ نہیں ان کو ان کو تو میں جانتا بھی ہوں ذاتی طور. سر میرا نا اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, کوئی بولتا ہی نہیں ہے, میں تھوڑی دیر چپ کرتی ہوں لیکن پھر کوئی بولتا نہیں ہے تو پھر میں ایک اور کوشچن کر لیتی ہوں. آپ سر آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے بس یہ بتا دیں کہ جو فرشتے, جنات اور انسانوں کا تو پتہ نا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ انعامات بھی انسانوں کے لیے ذکر کیے ہیں. تو آپ نے فرشتے کہا تھا ان کا تو حساب ہی نہیں ہونا. تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں, اور اگر جنات نے جنت میں جانا ہے تو ان کی انعامات کا اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا, یہ ذرا کوشچن اس کا آنسر بتا دیں پلیز. فرشتے اللہ رب العزت کی الگ فورس ہیں جو جنت و جہنم کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. سمجھائی؟ صحیح. ہاں. جی. اور جنات اور انسان کی الگ فورس ہے. تو اگر ان کے لیے جنات کے لیے اگر سزا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے جزا بھی ہے. ٹھیک ہے. سزا کیسی ہوگی؟ جیسے سزا ہوگی اس کا اپوزٹ ویسے جزا ہوگی. جیسے ہم جہنم کا بتایا گیا ہے, جہنم کا متضاد کیا ہے؟ جنت ہے, آبویس تھنگ ہے. ٹھیک ہے, اٹ میک سینس. ایسے ہی اگر وہ جنات جو اللہ کے ساتھ بغاوت کریں گے, اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو آبویسلی جو اتباع کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو جنت کیا ہے وہ کانسیپٹ آپ نے اچھے خاصے طریقے سے سمجھا ہوا ہے. اگر نہیں تو ہم اس کو بھی کسی دن فردر ڈیٹیل کے ساتھ کور کر لیں گے انشاءاللہ. تو سر یہ جو جنات ان کی جنتیں الگ ہوں گی انسانوں سے؟ آپ کو جنت کا کانسیپٹ آ گیا تو آپ کو یہ سوال آپ کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا کہ جنت ہے کیا. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. ڈسکس آن سبجیکٹس سمجھے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب تک اجازت دیں, اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اب تک کے لیے, کل تک کے لیے, جیسے بھی ہے انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اللہ